ارشاد فرماتے ہیں لوگوں کی اب اتنے باتیں سننے کے بعد، اتنے نشانیاں سننے کے بعد میں جو ہے نا لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہیں کرنا ہے. بات آرام سے واضح ہے. اس آیت کو کھول کھول کر سمجھ لیجئے. آیت 37 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میری باتیں سننے کے بعد میں، میری قرآن پڑھنے کے بعد میں، اب زندگی میں کوئی بھی فیصلہ کرنا ہے تو کیا دماغ میں کلک ہو جانا؟ اللہ کیا بول رہا ہے اس کے بارے میں، طریقہ رسول کیا ہے اس کام کو کرنے کا. دو چیزیں ہماری زندگی میں، میرا دل بول رہا ہمارے بڑے ایسا کرتے تھے ویسا کرتے تھے، بولے تو پوری کہانی سننے کے بعد میں کیا ہے بولے ویسا ہوتا نہیں، ویسی مثال ہو جاتی. تو یہ پوری آیتیں پڑھنے کے بعد میں تبدیلی چاہتا ہے. قرآن کیا چاہتا ہے؟ پازیٹیو چینجز، سرنڈر کرنا سکھاتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی کی طرف. لوگوں کی خواہشات کی پیروی کی تو اللہ کے مقابلے میں نہ کوئی تمہارا حامی و مددگار ہوگا اور نہ کوئی اس کی پکڑ سے تم کو بچا سکتا. سوچ کر دیکھیے کتنا بڑا رب، اور وہ پکڑے گا تو کون بچا سکے گا؟ ہر کوئی تو بچ رہا ہوگا، ہر کوئی تو چھپ رہا ہوگا، ہر کوئی اپنی فکر کر رہا ہوگا. کون مجھے بچائے گا؟ یہاں کچھ آواز دیتے ہیں تو بھائی بہنیں، ماں اور ہمارے عزیز، ہمارے شوہر، ہمارے بچے کھڑے ہو جاتے ہیں. کوئی بھی نہیں، سب جانے نفسی کا عالم ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و مددگار ہے، اسی کو منانا ہے، اسی کے تابع زندگی گزارنا ہے. ٹھیک. آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ یہ جو سامانیہ زندگی شکلیں ہمارے کو صورتیں بنائے ہیں رشتوں کی، اس کو ہم کیسا رکاوٹ بنا سکتے ہیں یا اس کو برج بناتے ہیں. غور سے سنیے گا. اللہ تعالیٰ آیت نمبر 38 میں مجھ سے اور آپ سے کلام کرتے ہیں. تم سے پہلے بھی ہم بہت سے رسول بھیج چکے ہیں اور ہم نے ان کو بیوی بچوں والا ہی بنایا تھا، اور کسی رسول کو بھی یہ طاقت نہ تھی کہ اس کے اذن کے بغیر کوئی نشانی خود لا دکھائے. ہر دور کے لیے ایک کتاب ہے. اللہ جو کچھ چاہتا ہے مٹا دیتا ہے، اور جس چیز کو چاہتا ہے قائم رکھتا ہے. کتاب اسی کے پاس ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسولوں کی ایک صفت بتائی ہے کہ یہ جو شوہر، یہ بچے اور یہ جو ہمارے رشتے ہیں، ہم کیا بولتے ہیں، ان کی وجہ سے نہیں ہو رہا، بچوں کی وجہ سے نہیں ہو رہا. شوہر ہم کیا بولتے ہیں، بیریئر بنا لیتے ہیں اپنی زندگی کا. ان کو کیا رکاوٹیں سمجھنے لگتے. یقین مانیے یہ ہمارا برج بن سکتے ہیں، یہ ہمارا پل بن سکتے ہیں. ہمارا ڈیل کرنے کا رویہ بدل جائے کہ ہمارے بچوں کو ہم ایسی تربیت دیں کہ ہمارے 2 ہاتھ میں کام کرنے کے لیے 4 ہاتھ آپ کو نصیب ہو جائیں گے. آپ کو فکر کرنے کے لیے ایک برین نہیں، ایک پلاننگ کے لیے ایک برین نہیں، 4 برینز. امیجن کا کتنا ورک ایکسپینڈ ہو سکتا ہے. ہم نے اپنے انرجیز کو اپنی ویکنیسز بنا لی. تو ان بچوں کو جس کی وجہ سے نماز چھوڑنے لگتے ہیں، بچہ چھوٹا ہے، صاف نہیں ہے، واقعی میں یہ قیامت اللہ تعالیٰ نے تو یہ جنت حاصل کرنے، ثواب جاریہ اور میراث کے لیے زکریا علیہ السلام نے کیا بولا تھا کہ میرے لیے ذریت عطا فرما جو میری وراثت ہو، میری نیکیوں کا ذریعہ بنے. ہم کیا بولے، بچہ چھوٹا ہے نماز نہیں، بچہ چھوٹا ہے روزہ نہیں، بچہ چھوٹا ہے کتاب نہیں پڑھ سکتے، بچہ چھوٹا ہے ہم کلاسز نہیں اٹینڈ کر سکتے. بچے کو ہم وبال کا ذریعہ بنا لیں، حالانکہ یہ ہماری آخرت کا ذریعہ بن سکتا تھا. نوٹ ڈاؤن دا پوائنٹ کہ اپنے رشتوں کو آخرت کی کامیابی کا ذریعے کے لیے استعمال کرنا سیکھنا ہے. یہ ایک بہت بڑا رویہ ہے. پیرنٹنگ ایک بہت بڑا ٹرک ہے. ہسبینڈ وائف ریلیشن شپ بہت بڑی ایک اسٹڈی ہے جس کو مجھے اور آپ کو سیکھنا ہے. بہت ساری باتیں ہیں بہنوں میں، اور آپ اس میں اپنی زندگی میں لاگو کر کے ایک بہت سکسیسفل وومن، ایک رول ماڈل، ایک مشال، ایک زندہ چلتی پھرتی قرآن کی تصویر بن کے بنا بولے کے لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دے سکتے. ایک کمپلیٹ وومن جو بہترین، اس کا شوہر خوش ہے، وہ اپنی ذمہ داریاں نبھا رہا ہے، یہ اپنی ذمہ داریاں نبھا رہا ہے، اس کی سکسیس دیکھو، واقعی میں کامیابی بھی اس کو ملی. ایک عورت ہے واقعی میں اس کی تمام خوش ہے، اور جتنا ضروری نہیں بھر پیٹ کھائے، ہم آدھا پیٹ کھا کر بھی اطمینان کی زندگی گزار سکتے، لیکن دل ہمارا اللہ کی طرف راضی ہو، کیونکہ زندگی مختصر ہے. مختصر زندگی میں ہمیں محبتیں کلیکٹ کرنا ہے، چیزیں کلیکٹ کرنا نہیں ہے. چیزیں پیچھے رہ جائیں گی. ہمارے اعمال، ہماری دعائیں، ہمارے رشتے آگے جو ہے نا، ہماری لوگوں کی محبتیں ہمارے لیے بہت بڑی چیز رکھتی ہیں. اخلاص والے رشتے بہت زیادہ. بہرحال اس میں وہ بھی بات بتائی گئی ہے آیت کے اختتام پہ کہ یہ اللہ کے پاس جو کتاب ہے، یعنی لوح محفوظ میں جو اللہ کے پاس کتاب ہے، ان اللہ تعالیٰ جس کو رکھے جو تھوڑے باتیں بولتے تھے اور کچھ باتیں احکامات جو ہے نا ہٹا دیتے تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی منشا تھی. وہ لوگ آبجیکشن کر رہے تو اللہ تعالیٰ بول دیا دیکھو بھائی، میری زمین میرا آسمان، میں جو ہے نا لا پاس کرنے والا، میرے کو نہیں پسند آ رہا، میں لا نکالنے والا ہوں.
یہ سب اللہ کی منشا ہے اور اللہ جو چاہے وہ کرنے پر قادر ہے. میں اور آپ اس کے اوپر کوئی بھی آبجیکشن نہیں کر سکتے تھے. یہ کفار کو جواب بھی تھا. آگے چلتے ہیں. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آیت نمبر 39 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس برے انجام کی دھمکی ہم ان لوگوں کو دے رہے ہیں اس کا کوئی حصہ خواہ ہم تمہاری جیتے جی دکھا دے اس کے ظہور میں آنے سے پہلے ہم تمہیں اٹھا لیں. بہرحال تمہارا کام صرف پیغام پہنچا دینا اور حساب لینا ہمارا کام ہے. ہم بڑے حساب لینے والے. اتنے بار بولے دیکھو نماز بھی نہیں پڑھے, حساب لینے والے نہیں بننا ہے. اللہ تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے کیا بنے؟ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ, just convey the message. ان کو کھینچ کو لانا, ان کا ججمنٹ لینا, ان کے حساب کتاب لینا, وہ سب چیزاں کرنا ہمارا کام ہے. ہمارا کام کیا ہے؟ صرف اور صرف اللہ کا پیغام بہترین طریقے سے اخلاق کے ساتھ, کبھی وربل کبھی فعل یعنی دکھا کر عمل کے طور پر, کبھی اخلاق کے طور پر کام کر کو پہنچا دینا. حساب لینے کے لیے اللہ کافی ہے. ٹھیک, کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم اس زمین میں چلے. ہاں, یہ آیت میں مجھے یہ بھی اچھا لگ رہا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں, دیکھیے آپ پہنچا دو, آپ زمین میں وہ سکسیس دیکھنے کے لیے رہو یا نہ رہو. دیکھیں اس کا ظہور میں آنے سے پہلے ہم اٹھا لیں, یعنی اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں, تم میرے پاس آ جاؤ گے, میں بھی مشن کمپلیٹ ہوگا. 23 ایئرس آف مشن آف اسلام کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے تھے, آپ نہیں دیکھ پائے ہو حضرت ابوبکر کا دور, آپ حضرت عمر کا دور نہیں دیکھے, گولڈن پیریڈ آف اسلام نہیں دیکھ پائے. صرف آپ نے پہنچا دیا اور اللہ حساب لیتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کو کیری آن کرا. میں اور آپ کوئی قافلہ چلا رہے ہیں, گھر کی پرورش کر رہے ہیں, اپنے بچوں کی پرورش کر رہے ہیں, انہوں کیسا کہیں گے, کیسا رہیں گے, آگے کیسا ہوں گا نہیں کرنا ہے. اچھا سکھا دینا ہے, اچھی تمیز تہذیب بتا دینا, زندگی گزارنے کا طریقہ سکھا دینا ہے, اور حساب اللہ کے حوالے کر دینا ہے. اور یہ جو کارواں ہم قرآن کا لے کر چلے, اس کی بھی منزلیں اللہ کے پاس معلوم ہے. کوئی بھی جو مشن شروع ہوتا ہے, کوئی بھی کارواں شروع ہوتا ہے, تو ایک تنکے سے شروع ہوتا ہے اور اللہ اس کو پہاڑ بنا. کوئی بھی ہم ممکن نیکی ہم نہیں جانتے کہ ہم کس کو جو ہے نا جسٹ رینڈملی لگا دیتے, ان کی نسلوں تک دین قائم رہتا ہے. وہ تنکا ہماری ایک نیکی قیامت کے دن پہاڑ جیسی ہو سکتی ہے. امیجن کتنے بڑے بڑے چیزوں کو ہم جان دے چھوڑو بول کر چھوڑ دیتے ہیں, اور وہ جان دے چھوڑو چھوڑ جاتا ہے اور حسرت کا موجب بن سکتا. کوئی بھی نیکی کو حقار نہیں سمجھے, پہنچا دیجیے, آپ کا کام پہنچا دینا ہے. ٹھیک, کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم اس سرزمین پر چلے آ رہے ہیں اور اس دائرہ ہر طرف سے تنگ کرتے چلے آ رہے ہیں. اللہ حکومت کر رہا ہے, کوئی اس کے فیصلوں پر نظر ثانی کرنے والا نہیں ہے, اور اسے حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی ہے. کیا کرنا ہے, کافی دن بہ دن اسلام پھیرتا چلا جا رہا تھا اور زمین جو ہے نا سکڑتی چلی جا رہی تھی. اور یہ بہت بڑا خوف کا ہے ہماری عیدوں کی نماز دیکھ کر, ہماری جماعتوں کی نماز دیکھ کر. اچھا, ایک مسجد جمعہ کے دن رہتی, جگہ نہیں ملتی, ایک مسجد میں جا کو دیکھو فجر میں فرسٹ سیکنڈ سب بھی نہیں بھرتی. تو یہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو حکمت ہے, دیکھیے یہ جو ہم اگر ان چیزوں پر اگر صحیح سے لاگو ہو جائے نا, تو سامنے والا ہمارے کو کچھ بھی نہیں کر سکتا. کتنا بھی بڑا دشمن رہنے, اللہ ایسا رعب ڈالتا ہے تکبیرات پڑھتے ہوئے, ایک اللہ کے حکم کے لیے ہر گھر سے 2 سپاہی, ہر گھر سے 1 سپاہی پورا حلیے کے ساتھ ٹوپی پہن کو جاتے ہوئے, ایسی اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں رعب ڈال دیتا, کوئی ہماری طرف انگلی اٹھانے والا نہیں رہتا. ہم پرواہ نہیں کرتے, ہم اپنے نمازوں کی بھی پابندی نہیں ہے, ہماری جماعتوں کی بھی پابندی نہیں ہے, عیدوں میں ہمارا ویسا رویہ نہیں ہے. تو وہ ویسے تھار رتبہ کہ مسلمان جب جس گلی سے گزرتے تھے, وہ گلی کے بعد میں ان لوگوں کو ایسا لگتا تھا کہ زمین ان کے اوپر سکڑنا شروع. سبحان اللہ, ہر احکام میں اللہ کی بہت بڑی حکمت ہے. دیکھیے ہم اگر نہیں فالو کر رہے تو ہم اسی طریقے سے ذلیل اور کٹنے والے بن کر رہ جائیں گے. آج عمل کرنا شروع کرو, بہت جلد اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم رہے یا نہ رہے, ہماری نسلیں اس پر فخر کریں گے کہ ہمارے امی انہوں, ہمارے دادی انہوں واقعی میں صحیح راستہ اور واقعی میں سیکریفائسز کرے, اپنی زندگیوں کو سمیٹ کر قرآن پہ لے کر چلے. آج ہم عزت والی زندگی گزارتے. جو قوم سیکریفائز نہیں کرے گی, وہ جو قوم عیش پرستی میں رہے گی, وہ قوم کو عزت نہیں نصیب ہو سکتی. جو قوم اپنے آپ کو سیکریفائز کرے گی, جدوجہد کرے گی, اس کی آنے والی نسلیں رش کرے گی, رش کے ساتھ یاد کرے گی کہ واقعی میں وہ بنیاد تھی جو آج ہم عزت کی زندگی گزار رہے ہیں. ادروائز اپنا سیلف ٹیک, سیلف کیئر, اپنا سیلفشنس گھروں میں قید رکھے, مٹا دیے جائیں گے اور ہستی پہ نام بھی نہیں رہے. اللہ ہم اس کے زوال سے بچائے. ان سے پہلے جو لوگ گزر چکے ہیں وہ بھی بڑی چالیں چلتے تھے, مگر اصل فیصلہ کن چال تو پوری کی پوری اللہ کے ہاتھ میں ہے. وہ جانتا ہے کون کیا کیا کمائی کر رہا ہے. ان قریب یہ منکرین حق دیکھ لیں گے کہ انجام کار کے حساب سے کس کا بخیر ہوتا ہے.
اللہ تعالیٰ ہم سب کو آنکھیں بند کرنے کے بعد حقیقت جو دکھانے والے ہیں آنکھیں کھلی رہتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ ہم سب کو منظر دکھائے اور حق کو قائم کرتے اور باطل کو مٹا دے اور حق قائم کرنے میں ہم سب کا کچھ نہ کچھ حصہ ڈال دیجیے. آپ تمام انشاءاللہ ریڈی ہیں اس گھر کے حق کے کارواں میں. رمضان کے ٹائم پہ اتنی اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو بڑھا دیتا ہے. دل سے دعا نکلتی ہے کہ اللہ ہمارے جذبے کو رمضان کے ساتھ ختم ہو اور مٹ جانے والا نہ کو بنا. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی بات جو اب ہمارے کو قرآن سے جوڑا ہے مرتے دم تک خبر میں بھی ہمارے کو قرآن کا ساتھی بنا دے اور حشر میں بھی اس کو ہمارا سایہ کے لیے ساتھی بنا دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں رمضان والے قرآنیوں کو بنا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو زندگی بھر قرآن کو فالو کرنے والے بنا دے. دل سے دعا کریے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اس کے لیے چن لے. کل استقبال رمضان کا پروگرام ہے جو کہ بار بار اناؤنسمنٹ آپ لوگوں کو بتا دیا جا رہا ہے. 8 دن سے ہم چیز کا بتا رہے ہیں. انشاءاللہ ضرور شرکت کریے. بلاغ کی بات آپ سن چکے ہیں کہ آپ کا کام پہنچا دینا. 1 یا 2 آدمی کو ہر کوئی, اب ہم لوگ کتنے ہیں گروپ میں 150 ہے سمجھیے. اگر ہر کوئی ایک کو بلاتا تو کتنے ہو جاتے ہیں, جلدی کیلکولیشن. ہر کوئی ایک کو بلاتا 150 into 2. کل 300 آڈینس ہم کلیکٹ کر سکتے ہیں. کیا ہو سکتا ہے کہ کوئی بات ان کے اوپر اثر ہو جائے اور ہو سکتا ہے کہ وہ قرآن سے جڑ جائے. ایوری ممبر جسٹ ہمارے استقبال کے رمضان کا پروگرام ہے, آپ ضرور شرکت کریے. ہاں کچھ بہنوں کے میسیجز آ رہے ہیں, کچھ لوگ بات کرنے کے لیے بے چین ہیں. ہم کل کیا کریں گے, ایک فری پیریڈ کے جیسا رکھیں گے, 15 سے 20 منٹ یا آدھا گھنٹہ دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ ہمارے وقت میں برکت دے. اسکٹ ہے, نشید ہے, اسپیچ ہے, پیغام پہنچانے کے بعد میں آخری کا ایک فری پیریڈ کے جیسا لے کے ہم انٹریکشن کریں گے. جو بہنیں اپنی فیڈ بیکس دینا چاہ رہے ہیں, جو بات کرنا چاہ رہے ہیں, اپنے آپ کو متعارف کرانا چاہ رہے ہیں, اپنے جذبات 13-14 پارے ختم ہونے کے بعد میں اپنے جذبات بتانا چاہ رہے ہیں, کل آپ کو فری انویٹیشن ہے. انشاءاللہ انمیوٹ کرنے کی اجازت دی جائے گی اور آپ کی آوازیں اور آپ کے دل کے تاثرات ہم سب سن کر ہم ایک دوسرے کو انسپائر کریں گے اور موٹیویٹ کریں گے. جو بھی بہنیں بولنا چاہ رہے ہیں اپنے پیغام کو مختصر الفاظ میں لکھ لیجئے, اپنا انٹروڈکشن دیجئے, آپ کے کیا تاثرات رہے. اسپیشلی وہ بہنیں جو پہلی بار پڑھ رہی ہیں, قرآن کے تعلق سے آپ کو کیا پیغام مل رہا ہے, ضرور شیئر کریے گا بہنیں. انشاءاللہ یہ وہ میسیجز کو ہم ویڈیو بنا کر پھر اس کے ذریعے سے ہم لوگوں کو بھی قرآن کی دعوت کی طرف جوڑنے کی کوشش کریں گے. ٹھیک ہے نا. کل ضرور ریڈی رہیے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہ نصیب فرمائے, ہمیں صحت دے, تندرستی دے, موقع دے, مہلت دے, تاکہ ہم ان چیزوں کے حصے دار بن سکیں. آگے آخری آیت ہے. یہ منکرین کہتے ہیں کہ تم خدا کے بھیجے ہوئے نہیں ہو, کہو میرے اور تمہارے درمیان اللہ ہی کی گواہی کافی ہے, اور پھر وہ اس شخص کی گواہی جو کتاب آسمانی کا علم رکھتا ہے. یعنی قرآن والے کی گواہی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی دینے والے ہیں. کسی کو کوئی پروف کی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے. یہ تھا سورۃ الرعد. بہت ساری اس میں سائنٹیفک میراکلز کی باتیں تھی جو تیزی سے گزرنے کی وجہ سے اتنا ہم نہیں ادا کر پا رہے ہیں. انشاءاللہ اس چیز کو اللہ تعالیٰ دے, کیونکہ اس میں بہت ساری سائنٹیفک آیتیں تھیں. دیکھتے ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ رمضان کے بعد موقع دے تو ضرور اس پر ہم بات کریں گے, کیونکہ ہماری جو یوتھ ہے وہ بہت زیادہ شوکنگ ہوتی ہے. اچھا قرآن میں فزکس بھی ہے, اچھا قرآن میں کیمسٹری بھی ہے, اچھا ایکو سسٹم کے بارے میں بھی بتایا گیا. لٹرلی ہر موضوع اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں سمیٹ لیا ہے. اس میں ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہیں. بہرحال انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس کا فہم اور موقع عطا کرے. سورہ ابراہیم ہماری شروع ہو رہی ہے. اس کی آیت 52 ہے. مختصر سی سورہ ہے. نام سن کر ہی شخصیت کا آئینہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے. بہت ہی پیاری شخصیت ہے. حضرت ابراہیم کے تعلق سے ہم بہت ساری باتیں پڑھ کر آ رہے ہیں. یہاں بھی دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں بہت ساری باتیں ہمارے سامنے بتا دی ہیں. اچھا سورہ ابراہیم کا اگر میں آپ کو موضوع بولوں, اگر میں اپنے لیے کیا سمجھی ہوں بولے تو, پڑھنے کے بعد میں ہر سال پڑھتے ہیں الحمدللہ, بہت بار اس کا اللہ تعالیٰ نے اس کا دور کرنے کا موقع عطا فرمایا, لیکن پڑھنے کے بعد میں اب کی بار بھی جو دل میں فیلنگ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس میں فوکسڈ ہونا سکھا رہا ہے. ابراہیم بولتے ہی حنیفم وما انا من المشرکین, نماز شروع کرتے جب پڑھتے ہیں پھر درود ابراہیم بھی پڑھتے ہیں, ہے نا. ویسا بنا اللہ سبحانہ تعالیٰ, جیسا اللہ ابراہیم علیہ السلام کے اوپر اہل بیت ابراہیم السلام کے اہل کے اوپر رحمت نازل فرمایا, درود ابراہیم میں بھی پڑھتے ہیں شروع اور آخری میں سلام پھرنے سے پہلے. کس کی دعا کو, کس کی سنت کو فالو کر رہے ہیں, سبحان اللہ. فوکسڈ ہونا سکھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ پسند فرمایا اور ان کے طریقے کو ہمارے نماز میں, اور ان کی بیوی کے طریقے یعنی صحیح کے طور پر اور طواف کے طور پر, اور جو ہے نا ان کی نشانیوں کو ہمارے اطراف میں. بہت سیکریفائز والی لائف تھی وہ فیملی کی, جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے قیامت کے لیے نمونہ بنا. تو لرن ٹو بی فوکسڈ. کبھی بھی ابراہیم علیہ السلام کا نام آیا, سیکریفائز اور فوکس رہنا ہمارے کو سمجھنا ہے. ٹھیک.
سیکنڈ بات کیا ہمارے دماغ میں آتی ہے معلوم ہے، معاشرے کے جو غلط روایات تھے ابراہیم علیہ السلام اکیلے کھڑے ہو گئے تھے، چاہے ان کو باپ الگ کر دیے، چاہے ان کو شہر الگ کر دیے، کوئی بھی چیزوں میں انہوں نے کمپرومائز نہیں کیا. تو معاشرے کے غلط رویے کے خلاف کھڑے ہونا یہ سورہ مجھے اور آپ کو سکھاتا ہے. ٹھیک، اور قربانیاں دینا مجھے اور آپ کو سکھاتا ہے. فورتھ پوائنٹ، مین اہم پوائنٹ جو آپ اس آیت میں پڑھنے، سورے میں پڑھنے والے، ناشکری کو چھوڑ کر شکر گزاری کی طرف آنے کی اس سورے میں تعلیم دی گئی. ریوائز کرو، ایک بار اور بولتی ہوں، جب بھی سورہ ابراہیم آئے گا تو بات کیا رکھنا، ناشکری کو چھوڑ کر شکر گزاری کی طرف آنے کی تعلیم دی گئی. اب اس موضوع کو یاد رکھیے اور اسی تحت میں انشاءاللہ سورے کو سننے کی میں ڈیویژنز وغیرہ وہاں کا میں سمجھا دیتا ہوں، کیونکہ زیادہ ٹائم نہیں ہے ڈسٹریبیوشن وغیرہ سمجھانے کے لیے. میں وہاں کا میں انشاءاللہ آیتوں کو بتانے کی کوشش کروں گی. چلیے شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک سیکنڈ میں تلاوت کریں. میم آواز نہیں آ رہی. جی بہن، میں آڈیو لگا رہی ہوں سورہ ابراہیم کی. ایک منٹ. ہاں بہن ایک سیکنڈ. سورہ ابراہیم ہم لوگ تلاوت لگاتے ہیں 2-3 آیتوں کی، پھر انشاءاللہ شروع. تھوڑا ہولڈ کریے انشاءاللہ، میں یہی ہوں. الرحمن الرحیم. الف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. صدق اللہ العظیم. سورۃ الابراہیم. الف لام را. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کتاب ہے جس کو ہم نے تمہاری طرف نازل کیا ہے تاکہ تم لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لاؤ ان کے رب کی توفیق سے، اس خدا کے راستے پر جو زبردست اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے اور زمین اور آسمان کی ساری موجودات کا مالک ہے. اور سخت تباہ کن سزا ہے قبول حق سے انکار کرنے والوں کے لیے جو دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں، جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روک رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ یہ راستہ ان کی خواہشات کے مطابق ٹیڑھا ہو جائے. یہ لوگ گمراہی میں بہت دور نکل گئے ہیں. تو ایک ایسی صورت ہے، یہ صورت کے کون نازل کرنے والے ہیں، ان کا انٹروڈکشن دے دینے کے بعد عزیز الحکیم ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو روشنی ہے، یہ جو کتاب ہے، جو یہ آیتیں ہیں، ہم سب کو کہاں لے جا رہی ہیں اور نکال رہی ہیں ہم سب کو ظلمات سے، ملا ظلمات الی النور، ہم سب کو اندھیروں سے اجالے کی طرف. اندھیرا کیا ہے؟ لا علمی اور جہالت ہے. اور نور کیا ہے؟ قرآن کی روشنی ہے جو مجھے اور آپ کو انلائٹن کرتی ہے. ریئلی آئی ایم شاکڈ. ڈاوری از not a part of Islam.
ہم شاکڈ ہو جاتے ہیں, ہم انلائٹن ہو جاتے ہیں. اتنی بڑی سہولت ہے, ضروری نہیں ہے کہ ہمارے اتنے سارے مرنے والے کے پیچھے اتنے سارے جو ہے نا یتیم اور بیواؤں کے مال کو خرچ کریں. یہ مجھے اور آپ کو سکھاتا ہے اسلام, بہت ساری روشنی کھلتی ہے. اچھا یہ بھی بدعت اسلام میں نہیں ہے, اچھا یہ بھی رسم نہیں ہے, اچھا یہ بھی نہیں ہے, لڑکی والوں کو کوئی بوجھ نہیں دیا گیا ہے, ولیمہ لڑکا والا کرے گا اور انفیکٹ وہ مہر ادا کرے گا. اتنا پیارا اسلام ہے, یہ انلائٹن کرتا ہے اور مرد کو بھی مستحکم ہونا سکھاتا ہے. یہ بہت پیاری صورت ہے, یہ بہت پیاری قرآن ہے جو مجھے اور آپ کو اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف آتا ہے. کتنا نور ہم محسوس کر رہے ہیں, کتنی روشنی. پرسوں ہم ایک مثال پر ڈسکس کرے تھے, بہت اچھے آنسرز بھی آئے تھے کہ اندھا اور نابینا برابر نہیں ہو سکتے. دا سیم وے ایک علم والا اور اگنورینس نہیں ساتھ ہو سکتے, دونوں کا کوئی کمپیریزن نہیں کیا جا سکتا, چاہے دنیا کی زندگی کے معاملے میں آپ کر لیجئے یا آخرت کی زندگی کے بارے میں. اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرماتے ہیں کہ جو انکار حق کرتے ہیں, کیا کیا کوالٹیز بتائی گئی ہے, جو پریورٹی دیتے ہیں دنیا کی زندگی کو, جو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور اپنی خواہشات کے مطابق, ہاں یہ ٹھیک ہے, یہ پسند ہے, ہم اس کے مطابق زندگی گزاریں گے, یہ ایسا طریقہ ہے تو ہم یہ لے لیں گے, نماز کا طریقہ سنت کے مطابق, زندگی گزارنے کا طریقہ اپنی خواہشات کے مطابق. ایسا کیا بھی نہیں ہوتا. اسلام کمپلیٹ پیکج کا نام ہے, زندگی بھی اللہ کے مطابق گزاری جائے گی, عبادتیں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی. یہاں پر مسجد کے اسلام صرف ہمارے ریچولز کے زندگی ریلیجیس ریچولز کا نام نہیں ہے, بلکہ زندگی گزارنے کا ایک کمپلیٹ طریقہ کار ہے. ٹھیک, یہ باتیں سمجھ لیجئے, ادروائز جو تباہ کن عذاب کی وہاں پہ وویل للکافرین من عذاب شدید کی بات بتائی گئی ہے. تینوں کوالٹیز یاد رکھنا ہے, ڈونٹس میں ایڈ کر لیجئے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنا پیغام دینے کے لیے جب کبھی رسول بھیجا ہے تو اس نے اپنی قوم ہی کی زبان میں پیغام پہنچا دیا ہے تاکہ وہ انہیں اچھی طرح کھول کھول کر بات سمجھا دے. پھر اللہ جسے چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت بخشتا ہے, اور وہ بالادست اور حکیم ہے. ہم اس سے پہلے موسیٰ کو بھی اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیج چکے ہیں. اس سے بھی ہم نے حکم دیا تھا کہ اپنی قوم کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لایا جائے. تاریخ الہی کے سبق آموز واقعات سنا کر نصیحت, اور ان واقعات سے بڑی نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو صبر اور شکر کرنے والا ہے. صبر اور شکر کرنا پڑتا ہے, نیکیوں پہ عمل کرنا بڑا ہی لذت والا ہو سکتا ہے, صبر بھی ہو سکتا ہے اور کبھی کبھی شکر ہو سکتا ہے. کہ کوئی نیکی کر کے بہت خوشی محسوس ہوتی ہے, کسی کو کھانا کھلانا, ایسے نیکیاں رہتے ہیں جس کو دے کر, کسی کو خوشی کر دے کر, کسی سے اچھا بیہیو کر کے, کوئی نماز ادا کرے, کوئی روزہ کر لیے تو بڑی خوشی ہوتی. کبھی کبھی کیا ہے, خوشی نیکیوں کے معاملے میں صبر بھی کرنا پڑتا ہے. سامنے والا اتنا روڈ ہو جاتا ہے آپ کے بیہیویئر کی وجہ سے, آپ کے خوش اخلاقی کے باوجود بھی نہیں کرتا, تو وہ نیکی پر صبر کرنا. کبھی کبھی کیا ہے, صبر کا معاملہ ہوتا ہے, کبھی کبھی شکر کا معاملہ ہوتا ہے. تو دونوں بھی معاملات میں جو ہے نا صبر اور شکر سے کام لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے لیے ان آیتوں میں نشانیاں ہیں. تو دین کا کام کرنے کے لیے دونوں کوالٹیز ہم کو ضروری ہے. ابھی شکر کا معاملہ اور دیکھیے, سورہ ابراہیم کون سی دلالت کرتی ہے, میں نے شروع میں بھی بتا دیا تھا, پھر اسی چیز کو یاد کر لیجئے. یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اللہ کے اس احسان کو یاد رکھو جو اس نے تم پر کیا ہے. اس نے تم کو فرعون والوں سے چھڑایا جو تم کو سخت تکلیفیں دیتے تھے, تمہاری لڑکیوں کو قتل کر ڈالتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ بچا دیتے تھے. کون سا معاملہ ہے یہ؟ تکلیف دہ معاملہ ہے, لیکن تکلیف میں بھی شکر کرنے کی بات بتائی جا رہی. اس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری آزمائش تھی, آزمائش میں بھی شکر کرنا ہے. یاد رکھ لیے, بات کرنے کے بعد میں آگے آیات آ رہی ہے. اور یاد رکھو تمہارے رب نے خبردار کر دیا تھا اگر شکر گزار بنو گے تو میں تم کو اور زیادہ نوازوں گا, اور کفران نعمت کرو گے تو میں تمہیں سخت سزا دوں گا. اس آیت کو ہائی لائٹ کر لیجئے, آیت نمبر 7 ہے, زندگی کا سلوگن بن جاتا ہے تو زندگی کے پورے ٹینشنز نکل جاتے ہیں. اس آیت کو ہائی لائٹ کر لیجئے. کیا ہے بتائیے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابٌ شَدِيدٌ. اگر تم میرے شکر گزار بنو گے, کس کا ذکر کر کے؟ آزمائش کا ذکر ہو رہا تھا, اوپر آزمائش چل رہی ہے اور نیچے شکر کا. تو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو ٹیسٹ رہتے ہیں دیکھیں, وہ لا یکلف اللہ نفسا, اللہ چاہتا تو ایک چھوٹے سے ایکسیڈنٹ کے بغیر ایک بڑا ایکسیڈنٹ کر سکتا تھا. اللہ کسی کی اگر جان بھی لے رہا ہے تو ایٹ لیسٹ اس کا ایمان خراب ہونے سے بہتر ہے. اللہ کی ہر مصلحت میں اللہ ہی بہتر جانتا ہے. شاید کسی معاملے میں اس کا ختم ہو جانا بہتر رہتا, کسی معاملے میں وہ چیز کا اس طریقے سے ہم اپنی محدود چیزوں سے سمجھ نہیں سکتے. تو کرنا کیا ہے, ہر چیز پر کیا ہے, شکر کا رویہ. جو شکر کرتا ہے ایٹ دیٹ مومنٹ جب صبر کا موقع آتا ہے تو وہی بندہ صبر کرنے والا ہے.
جو سکون کے وقت میں صبر نہیں کر سکتا انہیں مصیبت پہ صبر بھی سکون کے وقت میں شکر نہیں کرتا انہیں پریشانی ہے تو صبر بھی نہیں کر سکتا. یاد رکھیے دونوں کوائن کے دو حصے ہیں. جو شکر کرنے والا ہے انہیں صبر کرنے والا بن سکتا, وہی بندہ صبر کرنے والا بن سکتا. اس چیز کو کوائنس کے دو حصوں کی طرف. اچھا, گریٹیٹیوڈ پہ تھوڑی سی بات کر سکتے ہیں. پورا سورب کے انحصار ہے اسی مرکز کی طرف پھرنے والا ہے. میں دوسری آیتوں میں انشاءاللہ ٹائم سیو کر لیتی ہوں, اس کو تھوڑا سا ہم ٹائم سپینڈ کرتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر گریٹیٹیوڈ کی بات بتا رہے ہیں. پہلے تو یہ بتائیے کہ گریٹیٹیوڈ شکران سے کیسا پوزیٹیو چینجز آ سکتے ہیں زندگی میں. آپ کو اس کا اگر کوئی ایکسپیرینس ہے تو اس کو یاد کر لیجئے کہ جو بندے خوش رہتے ہیں ان کو تھوڑا بھی ملتا ہے تو انہوں خوش رہتے ہیں. اگر کچھ بندے ایسے رہتے ہیں, اس کی ایک مثال میں دیکھ رہی تھی, جسٹ رینڈم اس میں کیا بولتے ہیں آرٹیکلس وغیرہ میں جسٹ سرکولیٹ کرتے تھی, تو اس میں دیکھی میں وہ ناشکرے کی مثال کیسی ہے معلوم ہے, ایک ڈیزرٹ لائن کے جیسی ہے. کرتے کتنا بھی پانی پیتے جاؤ, اس کے اوپر کتنا بھی پانی ڈالو ہریالی اس کو نہیں آتی. دا سیم وے ناشکرے کی مثال ایسی ہے کہ اس کو کتنے بھی نعمتیں ملا انہیں اور بھی ناشکری کرتے رہتا. ایک چیز ملتی ہے تو اس کو اور اچھی ہونا چاہیے, ایک چیز ملتی ہے تو اس سے اور اچھی ہونا چاہیے. ہمیشہ ان کیا ہے اس پیاسے ڈیزرٹ کی طرح سے, جب کبھی بھی کوئی بھی چیز کے اوپر نکل کو نہیں آتی. اس کے اوپر جسٹ میں ایک ریسرچ پڑھی کل رات میں بیٹھ کر, گریٹیٹیوڈ کے بارے میں آخر ہے کیا اتنی پوزیٹیو. یہ تو پتا تھا کہ گریٹیٹیوڈ برنگس ہیپینس, بٹ اس کو ریسرچ ورک سے جب پڑھتے ہیں تو سمجھتے ہیں تو انشاءاللہ اور بھی بات ہماری سمجھ میں آتی ہے. اللہ تعالیٰ بولے ہمارے کو بات سمجھ میں آ گئی, لیکن لوگوں کو سمجھانے کے لیے اور اس کو بچوں کے ساتھ بھی ڈسکس کرنے کے لیے ہارورڈ میڈیکل اسکول میں ایک ریسرچ ہوا تھا کہ 2 گروپ وہ لوگ بنا لیے تھے. 2 گروپ بنا کر کیا کرے معلوم ہے, 15 دن یعنی 2 ہفتے کا ٹائم دیے, 190 یا 140 لوگوں کو 2 لوگوں کا 2 گروپ بنا. ایک کو کیا بولے معلوم ہے, تم اپنی زندگی کے روز کے پوزیٹیو چیزیں بناؤ. صبح اٹھے بنا کسی مدد کے ہم واش روم جانے قابل بنے. کوئی بھی ہمارے کو پکڑ کو یاد کریے وہ کمزوری کے لمحات, اسپیشلی وہ ڈیلیوری وغیرہ ہونے کے بعد میں بھی اتنی تکلیف محسوس ہوتی, کوئی کو پکڑ کو اٹھانا یا پھر فیڈنگ کرانے کے لیے ہمارے کو مدد کرنا, یا یہ کیسا کمزوری کا لمحہ. ہر عورت اس پہ سے گزرتی ہے, دوسری بیماری سے ہم گزرے یا نہ گزرے, وہ کمزوری کی حالت سے تو ہم سب گزرتے ہیں. اس وقت کو یاد کریے کہ ہم زیادہ میجورٹی آف دا لائف میں تو ہم ہیلتھی رہتے ہیں, کمزور لمحات ہماری زندگی میں تھوڑے آتے ہیں. ٹھیک, تو اس لمحات کو یاد رکھیے کہ ویسا صبح اٹھے سے لے کر شام تک یاد رکھیے کہ ہم بنا کسی ہیلپ کے کھا سک رہے ہیں. کئی لوگوں کو تھروٹ میں پیپان ڈال کو کھانا اندر اتارنا پڑا, کسی لوگوں کے پیٹچ نہیں ہوں کو انجیکشنوں کے ذریعے سے باڈی میں نیوٹریشن پہنچانا پڑا, کئی لوگ سانس نہیں لے پا رہے, کئی لوگ کھا تو سک رہے ہیں, نکالنے کے واسطے ان کو انٹسٹائنس میں جو ہے نا آلے لگا کو رکھنا پڑا. کئی لوگوں کو یورین بیگس ڈائلسس کے ذریعے سے وہ لوگ اپنے گندگی کو جسم کو خارج کرتے ہیں. کئی لوگ پلک نہیں مار سکتے, ان کے آنکھوں کے واسطے پھر وہ الگ الگ چیزیں کلیئر کرنے کے واسطے ڈالنا پڑتا. بلنکنگ پاور ان کے پاس نہیں ہے. کئی ایسے لوگ ہیں جو فزیکلی پورے پرفیکٹ ہیں لیکن ان کا برین کام نہیں کرتا, ایسے کرسیوں پہ بیٹھے. عرب ممالک میں تو بہت سارے ایسے دکھنے میں ملتے ہیں, ایسی خوبصورت نوجوان لڑکے اور لڑکیاں, کلر, ہائٹ, پرسنالٹی, آنکھیں دیکھنے کے لائق ہیں, بٹ دماغ ان کا معاف ہے. کون سی نعمت کی ہم ناشکری کریں گے؟ آخر ہم کس چیز کے اللہ اگر ہمارے حساب لینے بیٹھے تو ہم کن چیزوں کی ایک گلاس ٹھنڈا پانی حلق کے ساتھ اتر کر جذب ہو کر جسم سے خارج ہوتا ہے, یہ ایک ہی نعمت اتنی کافی ہے کہ بندہ سجدے سے سر نہ اٹھا. ہم بنا وینٹیلیشن کے پر ڈے وینٹیلیشن کوٹ 30,000 یا کچھ اس طریقے سے بتایا جائے, کیا ہم بنا سانس بنا چیز کے دن میں منٹ میں 16 بار سانس لے رہے ہیں, 1 منٹ میں 16 بار, گھنٹے میں کتنے بار ہو رہا. اللہ اکبر, بریتھ لیجیے, شکر ادا کر دیجیے. کئی لوگ وینٹیلیشن میں پڑے, کس چیز کی ہم نہ. تو وہ 2 گروپس بنائے گئے تھے, تو وہ 2 گروپ میں ایک جو ہے نا اسی لیے ڈسکس کری تاکہ ہمارے دماغ میں ایک ڈھانچہ آئے. ہم کمیوں کو ڈسکس کرتے ہیں, ہم یہ نہیں ملا, وہ نہیں ملا, دال چاول ملے, گوشت نہیں ملا, اچار نہیں ملا, سبزی نہیں ملی. اللہ کے بندوں, کھانے کے لیے داتا ہے, منہ ہے, جو بھی سخت سی روٹی کھانے مل رہا ہے, یہ اللہ کا شکر کرو. شکر کرنے کے واسطے یہ ضروری ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں کھانے کے قابل بنایا. کھانے نہیں مل رہا, اللہ تعالیٰ ہم کو ایمان پہ قائم رکھا, مرے تو بھی ایمان پہ مرتے, یہ سب سے بڑی نعمت. کہاں ہے کون سی کیٹیگری میں, ہم کہاں سے. فریج پڑی ہے, گروسریز پڑی ہے, رمضان آ رہا, اب لیو دعوتوں پہ دعوتاں, اب جو فریجوں پہ فریجاں بھرے ہوئے رہیں گے, کپڑوں پہ کپڑے بھرے ہوئے رہیں گے.
اللہ اکبر. پھر بھی ناشکری کی ناشکری, وہ نہیں ملا, ایسا کلر نہیں ملا, ویسا کلر نہیں ملا, یہ نہیں پکائے, ویسا دعوت ہوئی, ایسا دعوت ہوئی. اللہ تعالیٰ ہماری قوم پہ رحم فرمائے. عورتیں سدھرتے نا 50% آف دی امت سدھر جاتی, اسی لیے ہم 50% کمپرومائز جو ہے نا حصہ ہے. بہرحال 2 ہفتے کے لیے دونوں گروپ کو الگ چھوڑا گیا, ایک کو پازیٹیو بولنے کے لیے لکھنے کے لیے بولا گیا اس کی جرنل میں, اور وہ 150 لوگوں کو نیگیٹو. 15 دنوں کے بعد جب ان لوگوں کا دیکھا گیا ریزلٹ, تو جو پازیٹیو لکھنے والے تھے دیکھیے ان لوگوں میں اور زیادہ ہیپینس انکریز ہوئی, اور زیادہ وہ لوگ خوشحال ہونا شروع ہوئے, اور ان کی ریلیشن شپس جو تھی ایک دوسرے سے بہتر ہونا شروع ہو گئی. ویئر ایز جو نیگیٹو لکھنے والے تھے, نیگیٹو فیکٹرز پہ فوکس کرنے والے تھے, ہاں اٹھتے ہی اسکن خراب دکھ رہی, اے اٹھتے ہی ایسا ہوا, اٹھتے ہی بیل بجے, فون کر کو ڈسٹرب ہوا, رات میں نیند نہیں ہوئی, ایسے بھی لوگوں کی کیٹیگری. اللہ تعالیٰ ہم کو اس میں سے بچا لے. تو وہ نیگیٹو فیکٹرز لکھنے والے کیا کریں معلوم ہے, پورے نیگیٹو لکھے, اینڈ آف 15 days کے بعد انہوں فرسٹریشن میں ایگریویشن فیکٹرز ان کے دیکھے. اللہ اکبر. یہ 2 اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ جو بلیسنگز کو کاؤنٹ کرتا رہتا ان ہیپیئر لائف گزار سکتا, اور جو نیگیٹو پوائنٹس آف دی لائف کو, کیونکہ زندگی تو مکمل ہے نہیں, یہ دارالعمل ہے, یہ دارالجزا ہے نہیں, کمپلیٹ پیکج ہر چیز کا, اسپاؤس کا پرفیکشن, گھر کا پرفیکشن, ہیلتھ کا پرفیکشن, پرسنالٹی کا پرفیکشن, ہر چیز کا پرفیکشن جنت میں ملنے والا. یہاں پر تو کمپرومائز کے ساتھ ہی گزارنا ہے, تو ان چیزوں کو نظر انداز کرتے ہوئے زندگی گزارنا ہے. Gratitude helps the people to reflect on what they have instead of what they lack. Mental state grows stronger with the use of practice. Some ways to cultivate gratitude. میں نے اپنے لیے لکھا ہے, آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. write a thank you note. اپنے کسی عزیز کو, اپنے شوہر کو سب سے پہلے, کیونکہ وہ معلوم ہے نا معراج کی حدیث, شوہر کے ناشکرے رہتے ہیں. Let us try this کہ ہم گریٹیٹیوڈ اپنے بچوں کو شکر بولنا شروع کریں, اپنے شوہر کو شکر بولنے شروع کریں, اللہ کو شکرانے کے سجدے کرنا شروع کریں. سب سے اچھی عمل ہے کہ کوئی بھی اچھی بات سنتے, ہاں واو ماشاء اللہ ایسا بولنے کے بعد فوراً سجدے میں گرنے کی عادت اپن بھی اپنے فیملی کو. ٹھیک ہے, لیٹ اس لرن ٹو رائٹ اے تھینک یو نوٹ ونس ان اے وائل. منتھ میں ہوتا کہ نہیں کی, سیلری ہے جب ہوتا کہ نہیں کی, بٹرنگ تو بھی سمجھیں دے, کیا تو بھی سمجھیں دے, ایسا منتھ میں ایک بار, ویک میں ایک بار, ویکینڈ میں ایک تھینک یو نوٹ بنا لیے, کارڈ بنا لیے, ایک میسج بنا لیے. دنیا بھر کے لوگوں کو اسٹیکر آ جاتے ہیں ہسبینڈس کی وال پہ, خالی کیک ہو. لیٹ اس ڈو دس. اوکے, سیکنڈ پوائنٹ میں نے اپنے لکھا ہے کہ اگر کوئی ہمارے ساتھ زندگی میں نہیں ہے تو وہاں پر کرنا چاہیے کہ ان کو یاد کر کے, جو ہماری زندگی سے گزر چکے ہیں, ہمارے اساتذہ ہوتے ہیں, ان لوگوں کو مینٹلی تھینکس بولیں, ان کے لیے دعا کریں, ان کے لیے ہمارے لیے ریسپیکٹ پیدا ہوتی, تو دل اور شکر گزاری سے لبریز آتا, پازیٹیو ڈیز یاد آتے ہیں ہماری زندگی کے. ایک گریٹیٹیوڈ جرنل ہم بنا سکتے ہیں, ہے نا. اس کے بعد میں بلیسنگز کاؤنٹ کرنے کی کوشش کریں, کتنی ساری بلیسنگز ہے, کیا میں اس کا حق رکھتی ہوں. مجھے تو پرفیکٹ, مجھے اپنے لیے بہت شرم آتی. کبھی بھی میں روڈ پہ بیٹھے ہوئے مانگنے والے لوگوں کو دیکھتی ہوں نا, میرے جسم پہ رونگٹے کھڑے ہوتے, یہ میرے رب کا فضل ہے جو مجھے دینے والا. اللہ چاہتا تو ہم وہاں مانگنے والے میں ہو سکتے. یہ صرف اور صرف رب العزت کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دینے والے. سوچ لیجئے اگر ہم مینٹل سیک ہوتے, سوچ لیجئے ہم مانگنے والے ہوتے, سوچ لیجئے کہ ہم کسی بھی حادثے کا شکار ہو کے اپاہج ہو گئے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہت اچھا بنائے بہنوں. شکر گزاری کا یہ پیغام سورہ ابراہیم سے ضرور یاد رکھیے گا, اور کفرانی نعمت سے بچنے کی کوشش کریں گے. میرے لیے بھی دعا کریے, آپ بھی اپنے لیے دعا کریے. کثرت سے ساتھ شکر گزاری کی دعا کرنے میں ہم ایڈ کر لیں گے, اللہ ہمیں شکر گزار لوگوں میں, کیونکہ اللہ تعالیٰ عذاب برا, یہ کوئی آپشن نہیں ہے. شکر گزار بنو یا نہیں بنو نے بولا, اللہ شکر گزار بنو بولا, بننے کے بعد کفرانی نعمت نہیں کرنا, کیونکہ اس کے اوپر کیا ہے, عذاب شدید کی وعید بنائی. ناشکروں کے واسطے عذاب شدید ہے. اب سوچ لیجئے, شکر گزار بننا ہے, پازیٹیو لائف گزارنا ہے, یا نیگیٹیونیس کے اوپر آ کر, ڈپریشن میں جا کر, اینگزائٹی کا شکار ہو کر, ٹرانسپولائٹرز لے کر کونسلرز کے پاس جاتا ہے اور زندگی گزارنا. فوکس آن پازیٹیو تھنگس آف دا لائف. ٹھیک, انشاءاللہ ہم ایک کاؤنسلنگ کا بھی سیشن رکھتے ہیں, بہت سارے لوگ ہمارے سے رجوع کر رہے ہیں انشاءاللہ. یہ ڈیورنگ پینڈیمک بہت زیادہ جو ہے نا مینٹل اسٹیٹ obviously ہارم بھی ہے, سوشلائزیشن کمی ہے, لوگوں سے دور رہنا ملا ہے, بہت ساری جو ہے نا نقصانات بھی ہوئے ہیں جانی مال کے, لیکن پھر بھی ہم اللہ تعالیٰ کا شکر گزار کریں گے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین پر قائم رکھا ہے, مرتے دم تک ہمیں دین پر قائم کرے اور ہماری نعمتوں میں اضافہ فرمائے. اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وجاء نقمتک وجمیع سخطک. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نعمتوں کے زوال سے بچا لے.
آگے چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور موسیٰ نے کہا کہ اگر تم کفر کرو اور زمین کے سارے رہنے والے بھی کافر ہو جائیں تو اللہ بے نیاز ہے، اپنی ذات میں آپ محبوب ہے۔ کس کو شکر کر کو کس کو فائدہ پہنچا رہے ہیں؟ اللہ کو کیا بھی فرق نہیں پڑنے والا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتے ہیں، کیا تمہیں ان قوموں کے حالت نہیں پہنچے جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، قوم نوح، عاد، سمود اور اس کے بعد آنے والی بہت سی قومیں جن کا شمار اللہ ہی کو معلوم ہے۔ اس کے رسول جب اس کے پاس صاف صاف باتیں اور کھلی نشانیاں لیے ہوئے آئے تو انہوں نے اپنے منہ میں دبا لیا اور کہا کہ جس پیغام کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو ہم اس کو نہیں مانتے، اور جس چیز کو تم ہمیں دعوت دیتے ہو اس کی طرف ہم سخت خلجان آمیز شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ ان کے رسولوں نے کہا کہ کیا خدا کے بارے میں تم شک کرتے ہو؟ آسمان اور زمین کا خالق ہے، وہ تمہیں بلا رہا ہے تاکہ تمہیں قصور معاف کر دے اور تم کو ایک مدت مقرر تک مہلت دے۔ انہوں نے جواب دیا کہ تم کچھ نہیں ہو ویسے ہی انسان جیسے ہم ہیں، تم ہمیں ان ہستیوں کی بندگی سے روکنا چاہتے ہو جن کی بندگی ہمارے باپ دادا سے چلی آ رہی ہے۔ یہ جو پرابلم ہے، دیکھیے میجر کاز کیا ہے؟ ایگو ہمارے باپ دادا کا حق سامنے آ رہا ہے، اللہ کی آیتیں سامنے آ رہے ہیں، احادیث سامنے آ رہے ہیں، نہیں ہمارے بڑے مرے اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ یو نیور نو کہ کس پریشانی میں وہ مبتلا ہے، اگر ان کو وہ علم نہیں ملا تھا۔ ہم ان کے لیے مغفرت بنے اور ان کی غلطی کو سدھارنے کا باعث بنے، کیا وہی ہم جو ہے نا جو گٹر کے مینڈک کی طرح ہم اسی غلطیوں کو دہرانے والے؟ یہ یور چوائس، ہماری اپنی چوائسز ہے کہ ہم علم آنے کے بعد میں روشنی کی طرف چلے یا آنکھیں بند کر کو بلی کے جیسا اندھیرے میں بیٹھنا پسند کرنا۔ اچھا تو لاؤ کوئی سند ان کے رسولوں نے ان کے پاس کیا ہے، واقع ہم کچھ نہیں ہے مگر تم ہی جیسے انسان۔ رسولان دعویٰ نہیں کرے ہم سپر نیچرل پاورز ہیں، ہمیں فرشتے ہیں، ہمارے پاس ایسا کیا بھی دعویٰ نہیں کرے، ہم بھی انسان ہیں بھی، لیکن چنندہ انسان ہے، ہمارے پاس وہی آتی۔ تو کبھی بھی آپ پیغام پہنچاتے ہیں، ہم کوئی بھی بڑے انسان، نہ میں بڑی انسان ہوں نہ کوئی اور جو ہے نا دین کا کام کرنے، ہم سب انسان ہیں، ہم سب غلطیوں سے بنے ہوئے، ہم سب ایک دوسرے کو سدھار کر توبہ اور استغفار اور ہدایت کی طرف بڑھنے والے کے راستے پر تھے۔ وہی پیغمبروں کا کام تھا اور یہی قیامت تک کے لیے داعی انسان کو اپنے آپ کو نارمل انسان رکھنا ہے، ٹھیک۔ لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے نوازتا ہے، اور یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے تمہیں کوئی سند لا دے۔ سند تو اللہ ہی کے عزم سے آ سکتی ہے اور اللہ ہی ہے۔ اہل ایمان کو بھروسہ کرنا چاہیے، اور ہم کیوں نہ اللہ پر بھروسہ کریں جبکہ ہماری زندگیوں کے راہ میں اسی کی اس نے ہماری رہنمائی کی ہے۔ جو اذیت تم لوگ ہمیں دے رہے ہو اس پر صبر کریں گے، اور بھروسہ کرنے والے کا بھروسہ اللہ ہی پر ہونا چاہیے۔ کس کے پر بھروسہ کرنا چاہیے؟ تمام لوگوں سے ہٹ کر۔ ابھی ہم کیا پڑھے؟ تھیم آف دس سوسائٹی کے خلاف کھڑے ہونا ہے، معاشرے کے خلاف جو ہے نا حق کی بات کرنا ہے، سختی کے ساتھ نہیں۔ کس کے پر بھروسہ کرتے ہوئے؟ انٹرنیٹ کا ہوگا کوئی مسئلہ، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی فرمائے۔ ٹھیک ہے، چلیے آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ کس کے پر بھروسہ کرنا چاہیے؟ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ۔ یہ اذیتیں تو آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، لوگ آپ کو کرٹیسائز کریں گے، لیکن بھروسہ اللہ کی طرف، نظریں اللہ کی طرف ہونی چاہیے۔ آخرکار منکرین نے اپنے رسول سے کہہ دیا کہ یا تو تمہیں ہمیں مہلت میں واپس آنا ہوگا، ورنہ تمہیں اپنے ملک سے نکال دیں گے۔ تب ان کے رب نے ان پر وحی بھیجی کہ ہم ان ظالموں کو ہلاک کر دیں گے اور ان کے بعد تمہیں زمین میں آباد کریں گے۔ یہ انعام ہے اس کا جو میرے حضور جواب دہی کا خوف رکھتا ہے اور میری وعید سے ڈرتا ہے۔ انہوں نے فیصلہ چاہا تو یوں ان کا فیصلہ ہوا، اور ہر جبار دشمن حق نے منہ کی کھائی۔ پھر اس کے بعد آگے ان کے لیے جہنم ہے، وہاں اسے کچ لہو سا پانی پینے کو دیا جائے گا، اور وہ زبردستی حلق سے اتارنے کی کوشش کریں گے، مشکل ہی سے اتار پائیں گے۔ موت ہر طرف سے ان پر چھا رہی ہوگی، مگر وہ مرنے نہ پائیں گے۔ آگے ایک سخت عذاب ان کی جان کو لاگو ہوگا۔ اکرام ابلتا ہوا پانی جیسا، کجلہو جیسا، پیپ جسے بولتے، مواد جسے پس جسے بولتے، وہ پانی ہم صاف کرنے کے واسطے بھی ہاتھ کو اسٹرلائز کر کو ہینڈ گلوز پہن کر ڈرینیج کرتے ہیں، کسی بھی پس وغیرہ کو، باڈی کے زخم کو نکالنا ہے تو امیجن وہ ہمارے منہ کو بھی لگ گیا تو 100 بار خے کر لیتے ہیں، یا جسم کے کسی حصے کو لگا دو
نہا لینا پسند فرماتے ہیں، وہاں پر کیا ہوگا، وہ پینے کو دیا جائے گا. سوچ کر جسم پہ رونگٹے کھڑے، اور وہ واقعی میں وہ اترنے والی چیز نہیں ہے تو ان کو زبردستی ان کے حلق گرمی شدت وہ پانی کو دیا جائے گا. دل بولتا مرنا، موت بھی نہیں. ایسی سختی ہے، ایسی سختی اللہ تعالیٰ کا رحم ہے کہ اللہ اب بھی بتا دے رہا ہمارا. اللہ ہم سب کو ویسے بننے سے بچائے. اوپر اس کے کوالٹیز بھی بتائے گئے کہ ان لوگوں کو وہ دیا جا رہا ہے. آپ دیکھ لیجئے آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 18 میں، جن لوگوں نے اپنے رب سے کفر کیا، ان کے اعمال کی مثال اس راکھ کی سی ہے جسے ایک طوفان دن کے آندھی اسے اڑا دیا کرتا ہے، اور وہ اپنے کیے کا کچھ بھی پھل نہ پائیں گے. یہی پرلے درجے کی گمشدگی ہوگی. کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے آسمان اور زمین کی تخلیق کو حق پر قائم کیا ہے؟ جواب دیتے جائیے، اللہ مجھ سے اور آپ سے سوال کر رہا ہے، کیونکہ ایسے جو کفار کے ساتھ جو بھی تھوڑے بہت عمل کریں گے لیکن کفر کریں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو راہ کی جیسا اف کر کے آندھی جیسا اڑا دیتا ہے، اس کو اڑا دے گا. اللہ تعالیٰ ہمارے وہ مفلس والی حدیث یاد رکھیے کہ بہت ساری نیکیاں کرتے لیکن قیامت میں خالی ہاتھ رہتے. اللہ تعالیٰ ہمیں ویسے لیکنگ پول کو سیو کرنے، اپنی وہ کمزوری کو ہائی لائٹ کر لیجئے رمضان آنے سے پہلے کہ وہ کون سا ویک پول ہے جہاں سے میں سمجھتی ہوں کہ میری نیکیاں لیک ہو رہے ہیں. سب چیز کرنا آسان رہتا لیکن وہ ایک گناہ سے میں نہیں بچ پا رہی. ہو سکتا ہے گوسپنگ ہو سکتا ہے کہ کسی کے زندگیوں میں دخل اندازی کرنا ہو، یا ہو سکتا ہے کہ نماز کی ڈس بیلنس ہو رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ میں اپنے آنکھوں کو کنٹرول نہیں کر سکتا ہوں. کتنے فیکٹرز ہو سکتے ہیں وہ لیپنگ پولز، کیونکہ پورے وہ ایک نافرمانی ہو سکتی ہے ہمارے پورے نیکیوں کو ضائع کر دے. تو لرن ٹو سیو اوور نیکیاں انشاءاللہ. کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ زمین اور آسمان کا کون تخلیق کرنے والا ہے اور حق کے سامنے کرنے والا؟ جواب لکھ لیجئے اللہ. وہ چاہے تو تم لوگوں کو لے جائے اور ایک نئی خلقت تمہاری جگہ لے آئے. ایسا کرنا اس پر کچھ بھی دشوار نہیں. اللہ مٹا سکتا ہے جیسا دوسرے قوموں کو مٹا کر یہ لایا، اللہ ہما کو بھی ہٹا کر دوسری قوم لا سکتا ہے اگر ہم اپنی سرکشی سے باز نہ آئیں. اور یہ لوگ جب اکٹھے اللہ کے سامنے بے نقاب ہوں گے تو اس وقت ان میں سے جو دنیا میں کمزور تھے ان لوگوں سے بڑے بنے ہوئے لوگوں سے کہیں گے کہ دنیا میں ہم تمہارے تابع تھے. امیجن ہماری میٹس، ہمارے اطراف کے اسلام ایریاز کے لوگ ہیں جس کو ہم سمجھ کر ایسا نظر انداز کر کے ان کے سامنے سے ہم فخر کے ساتھ چلے جاتے ہیں، ٹک ٹک کر لیتے. ان لوگوں کو یاد کریے وہ ہمارے ساتھ بات کر رہے ہیں. اللہ نہ کرے ہم اس میں موجود ہو جو فخر کرنے والے ان کے ساتھ مکالمہ ہے. دنیا میں ہم تمہارے تابع تھے، اب کیا تم اللہ کے عذاب سے ہمارے بچانے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہو؟ اندر سبارڈینیٹس پورے ان کے گروپ کو فالو کرنے والے لوگ ہم بولتے کچھ تو کر سکتے. تو وہ جواب دیں گے کہ اگر اللہ نے ہمیں نجات کی راہ دکھائی ہوتی تو ہم ضرور تمہیں بھی دکھا دیتے. کچھ بھی ہمارا فخر، کچھ بھی ہماری پوزیشن، کچھ بھی ہمارے سٹیٹس، گروپ کو فالو کرنا، لیڈ کرنا، کوئی عہدہ، کوئی سٹیمپ، کوئی لوگو مجھے اور آپ کو جنت کی بشر. صرف اور صرف تقویٰ ہونا اور حق کی رہنمائی کرنا، دنیا میں بھی کامیابی کا ذریعہ، آخرت میں بھی کامیابی. وہاں پر وہ خود کچھ اپنی فکر میں لگے ہوئے رہتے مس گائیڈیڈ لوگ، تو لوگوں کی کیا رہنمائی کریں گے؟ اللہ تعالیٰ میں اس کا شعور عطا فرما اور بہترین رہنمائی کرنے والے اور رہنما ہم میں عطا فرمائے. اب تو اکسا ہے خواہ ہم جزا فضا کرے یا صبر، بہرحال ہمارے بچنے کی کوئی صورت. دنیا میں صبر نہیں کر سکتے تھے، اب قیامت میں جاؤ کو وہاں پر صبر کرو، کیا کرتے کرو، کچھ بھی صلہ نہیں ملنے والا ہے کیونکہ وہ دارالجزا ہے. اب شیطان کے مقابلہ اور خطبہ، یہاں سے تقریر شروع ہوتی ہے. غور سے دیکھیے، ہمارا عدو مبین ہے اور عقل مند اپنے دشمن سے بڑا الرٹ رہتا. اور جب فیصلہ چکا دیا جائے گا تو شیطان کہے گا حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے جو وعدہ تم سے کیے تھے وہ سچے تھے، اور میں جتنے وعدے تم سے کیا تھا وہ کوئی بھی پورا نہ کیا. میرا تم پر کوئی زور نہ تھا، کوئی زور تو تھا نہیں. میں نے اس کے سوا کچھ نہیں کیا کہ اپنے راستے کی طرف تمہیں دعوت دیا اور تم میری دعوت پر لبیک کرے. کس کو تو کو ہاتھ پکڑ کو گناہ کراتا کہ انسان شیطان صرف ایک وسوسہ ڈالتا ہے. جس کے دل میں ایمان نہیں رہتا، جس کا دل ذکر سے خالی رہتا، اس کے پاس وسوسے. پرسوں میں ذکر کے اس میں اس کو ڈیٹیل میں سمجھے. شیطان کا حملہ کس وقت ہوتا؟ جب دل ذکر سے غافل ہوتا. تو انسان کو صرف وسپر کر کو چلے جاتا انہیں. انسان پھر اپنے نیت، اپنی نفس کتنی تربیت ہے، لوامہ پہ اسٹیج ہے، مطمئنہ پہ ہے، یا پھر وہ جو ہے نا
ہمارا پہ ہے اس کے اوپر وہ ایکشن کرنے لگتے ہیں. تو قیامت کے دن انہیں صحیح بولیں گا شیطان. دنیا میں فریب کر رہا, دنیا میں جال بچا رہا, لیکن قیامت میں صحیح بولنے والا ہے. اب مجھے ملامت نہ کرو, اپنے آپ ہی کو ملامت کرو. یہاں نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں اور نہ تم میری. اس سے پہلے جو تم نے مجھے خدائی میں شریک بنا رکھا تھا, اس سے میں بریوس جمع ہوں. ایسے ظالموں کے لیے دردناک سزا موجود ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی چالوں سے محفوظ رکھے. بخلاف اس کے جن لوگوں نے ایمان لایا اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں, وہ ایسے باغوں میں داخل کیے جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. وہاں وہ اپنے رب کے اذن سے ہمیشہ رہیں گے. وہاں ان کا استقبال سلامتی کے ساتھ مبارکباد ہوگا. کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے کلمہ طیبہ کو کس چیز سے مثال دی ہے؟ اس کی مثال, ہاں کمپیریزن یہاں پر ہے. دیکھیے آیت میں, اس کو یاد رکھیے کہ کلمہ سورہ ابراہیم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کلمہ گو مومن کو ایک جھاڑ کے ساتھ تشبیہ دی. ٹھیک, کلمہ طیبہ کو کس چیز سے مثال دی ہے؟ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک اچھی ذات کا درخت. مفسرین بولتے ہیں وہ کھجور کا درخت ہے, ٹھیک, جس کی جڑیں زمین میں گہری جمی ہوتی ہے, ڈیپ روٹڈ ہے, اکھڑنے کا کوئی بھی نہیں, لانگ لائف رہتا, اور شاخیں آسمان تک اونچی پہنچی ہے. اور اس میں وہ اپنے رب کے حکم سے اپنے پھل دے رہا ہے. یہ مثالیں اللہ اس کے لیے دیتا ہے کہ جو لوگ اس سے سبق لے. اور کلمہ خبیثہ کی مثال ایک بذات درخت سی ہے جو زمین کی سطح سے اکھاڑ پھینکا جاتا ہے اور اس کے لیے کوئی استحقاق نہیں ہے. ویڈس کے جیسا, جو کافر کی مثال کیا ہے؟ ویڈس کی جیسا ہے, چپ دکھے ہوئے دکھتے لیکن ابھی کام بھی نہیں رہتا, کہ ابھی ضرورت بھی نہیں رہتی, اس کو اللہ تعالیٰ ایسا اکھاڑ کو پھینک دیتا. کتنی بھی ہریالی دور سے نظر آنے, اصل میں اللہ تعالیٰ اس کو ایسا اوپر سے ٹریش, ایگریکلچر کرنے سے پہلے, زمین میں ڈالنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کو ایسا اکھاڑ کو پھینک دیتے ہیں ہم لوگ. ویسا کلمہ خبیثہ اور کافر لوگوں کو مومن کا عقیدہ سٹیبل رہتا ہے. کھجور کا جھاڑ بھی سٹیبل رہتا ہے. مومن امر بالمعروف نہیں یعنی منکر کے ساتھ لوگوں میں حق کا پیغام پہنچاتا ہے, جس کی حیثیت آکسیجن سے بھی زیادہ ہے. دا سیم وے کھجور کا جھاڑ کا آکسیجن لیول کنٹینٹ آپ دیکھ لیجئے, وہ معاشرے کو صاف کرنے میں جھاڑوں کا بہت بڑا رول ہوتا ہے, پوزیٹیو. ٹھیک, اس کے بعد میں مومن اپنے شریعت کے ساتھ, اپنے بیس کے ساتھ, کلمہ توحید کے ساتھ جڑا ہوا رہتا, اور جو ہے نا جھاڑ بھی جو ہے نا اپنے تنے کو, اپنے ہولڈ کو, اسٹیم کو جو ہے نا زمین کے ساتھ ہولڈ کرے ہوا ہے. ویرائز کلمہ خبیثہ زمین کی سطح پر رہتا اور اس کو اکھاڑ پہ رہتا. بے عمل لوگ کیا رہتے؟ ڈیپ روٹیڈ میں رہتے, یوں پل میں مازا پل میں ٹولا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچنے سے بچائے. اور کھجور کے جھاڑ کی جو پوزیٹیو کلمہ طیبہ کی مثال دی گئی ہے, اللہ تعالیٰ ہمارے کردار کو مستحکم بنائے, ہمارے ایمان کو مستحکم بنائے, تاکہ ہم پھل دینے والے لوگوں کے لیے مفید انسان بن سکے. تم میں سے بہترین وہ ہے جو لوگوں کے لیے مفید ہو, اللہ کی نظر میں ہے. یہ ڈیفینیشن یاد کر لیجئے. کیسا بننا چاہ رہے ہیں, بہتر بننا چاہ رہے ہیں یا ویڈز بننا چاہ رہے ہیں, ہمارے کردار کو ڈیفائن کرے گا. قیامت کے دن اللہ کے سامنے سب لوگ کھڑے ہوئے, ویڈز الگ ہو جائے اور جو ہے اور یہ ہے نا جھاڑا الگ ہو جائے, یعنی ایمان والے الگ ہو جائیں گے, کافران الگ ہو جائیں گے. دنیا میں سب ہرے دکھ رہے ہیں, سب کے پاس جھنڈے ہیں, سب کے پاس نام ہے, سب کے پاس لوگ ہیں, لیکن اللہ کی نظر کے جو مصلحت ہے ہم نہیں سمجھ سکتے. اخلاص کے ساتھ اپنی شریعت کو جوڑ کے رہنا ہے, لوگوں کو اس کا حق ادا کرنا ہے, معاشرے میں آکسیجن یعنی امر بالمعروف نہیں مل کر پھیلاتے رہنا ہے. سورہ ابراہیم کا پیغام یاد رکھیے. آیت نمبر 27, ایمان لانے والوں کو اللہ ایک قول ثابت کی بنیاد پر دنیا اور آخرت دونوں میں ثبات عطا کرتا ہے, اور ظالموں کو اللہ بھٹکا دیتا ہے. اللہ کو اختیار ہے, جو چاہے کرے. تم نے دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے نعمت پانے کے بعد کفران نعمت سے بدل ڈالا تھا, اور اپنے ساتھ اپنی قوم کو بھی ہلاکت کے گھیرے میں جھونک دیا تھا, یعنی جہنم جس میں وہ جھلس جائیں گے, اور وہ بدترین جائے قرار ہے. اللہ کے کچھ ہمسر تجویز کر لیے تھے تاکہ وہ انہیں ان کے راستے میں بھٹکا دے. ان سے کہو اچھا مزہ کر لو, آخرت کار تمہیں پلٹ کر دوزخی میں جانا ہے. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, میرے جو بندے ایمان لائے ان سے کہہ دو کہ نماز قائم کرے. کون ایمان لانے والے ہیں؟ ہم سب کو کرنے کے ڈوز لکھے گئے ہیں, دیکھیے. ٹھیک, کل عبادی, کون سی آیت نمبر 31 ہے. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, میرے جو بندے ایمان لائے ہیں ان سے کہہ دو کہ نماز قائم کرے, اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے کھلے چھپے راہ خیر میں خرچ کرے. ایمان لانا ہے, نماز قائم کرنا ہے, اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے, قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی اور نہ دوست نوازی ہو سکے گی. اللہ وہی ہے, 3 کام کرنے کے. اللہ وہی ہے جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا, آسمان سے پانی برسایا. آیت 34 تک پر اللہ کا تعارف ملنے والا ہے. غور سے پڑھیے میرا رب کیسا ہے.
زمین اور آسمان کا پیدا کرنے والا ہے، پھر پانی برسانا ہے، اسی کے ذریعے سے تمہیں رزق رسانی کرے گا، طرح طرح کے پھل پیدا کرے گا، جس میں کشتی کو تمہارے لیے مسخر کیا ہے سمندر میں، اور اس کے حکم سے چلے ہے، اور دریا کو تمہارے لیے مسخر کر لیا ہے، اس نے سورج اور چاند کو تمہارے لیے مسخر کیا کہ لگاتار چلے جا رہا ہے، اور رات اور دن کو تمہارے لیے مسخر کیا ہے، جس نے وہ سب کچھ تمہیں دیا ہے جو تم مانگا۔ اگر تم اللہ کی نعمتوں کے شمار کرنا چاہو، گریٹیٹیوڈ لسٹ بنانے کی آج ہی بات کرے، دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں، سنیے اس کا جواب۔ اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکے گے۔ ہماری ٹیچر اس کے اوپر ہمیشہ ایک ایکٹیویٹی کراتے تھے، آپ وہ چیزوں کی لسٹ بنائیے جو آپ مانگ کر لیے، جیسے ہم سب بولتے ہیں شادی ہونے کے بعد اللہ نیک اولاد دے، شادی ہونے سے پہلے اللہ اچھے جوڑے دے، ہے نا، اس سے پہلے ایگزام کے ٹائم پہ اللہ رزلٹ دے۔ تو کچھ مخصوص چیزیں رہتے ہیں جو ہم مانگ کو لیتے ہیں، اس سے پہلے، پیدا ہونے سے پہلے اللہ ہم کو اچھی فیملی دے دیا، اچھے پیرنٹس دے دیا، اچھے گھر میں پیدا کریا، اللہ ہم کو بنا کسی ایپ کے پیدا کریا۔ تو ایسی لسٹ اگر ہم بنانے چاہیں تو ہمارے کو جو ہم منگ کر لیں وہ بہت تھوڑا ہے، اللہ اپنی فضل سے جو دیا نا وہ بہت زیادہ ہے۔ تو اگر اس کا شمار کرنے بیٹھے تو ہم نہیں شمار کر سکتے۔ ایک ایک سیل جو بریتھ کر رہی ہے، ایک ایک سیل کا فنکشننگ اپنے اندر ہی دیکھیے، باہر کی چھوڑو، بعد میں ریلیشن کیا نعمتیں دوسری جگہ ملی وہ الگ ہے، ایک ایک سیل کا کوآرڈینیشن کے ساتھ پرفیکٹلی کام کرنا اگر آپ سمجھے، اپنے جسم کو سمجھیں، تو ہر نعمت پر، ہر سانس پر، ہر ہضم ہونے والی ڈکار پر، اور ہر جسم کے فارغ ہونے کے بعد آپ شکر کرنا شروع کر دیں۔ اتنی زیادہ علم جتنا آئے گا اتنا زیادہ شکر ہمارے اندر آئے گا، جتنی بے حسی ہوگی، جتنی قرآن سے دوری ہوگی، اتنی زیادہ ناشکری ہمارے اندر آئے گی، یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شمار بول رہے ہیں کہ تم میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہے تو نہیں شمار کر۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان بڑا ہی بے انصاف اور ناشکرا ہے۔ یاد کرو وہ وقت جب ابراہیم نے، بہت پیاری دعائیں دیکھیے آیت نمبر 41 تک، میں صرف ترجمہ پڑھتے جاتا ہوں، آپ لوگ آمین بولتے جائیے، بہت ہی پیاری اور مفصل دعائیں آیت نمبر 35 سے 41 تک چلیں گے۔ یاد کرو وہ وقت جب ابراہیم نے دعا کی تھی کہ پروردگار اس شہر کو امن والا شہر بنا دے، مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا دے، آمین ثم آمین۔ پروردگار ان بتوں سے بہتوں کو گمراہی میں ڈالا ہے، ممکن ہے کہ میری اولاد کو بھی یہ گمراہ کر دے، لہٰذا ان میں سے جو میرے طریقے پر چلے وہ میرا ہے، اور جو میرے خلاف طریقہ اختیار کرے تو یقیناً تو درگزر کرنے والا اور مہربان ہے۔ پروردگار میں نے ایک بے آب و گاہ وادی میں اپنی اولاد کے ایک حصے کو تیرے محترم گھر کے پاس لا بسایا ہے۔ پروردگار میں نے اس لیے کیا ہے کہ یہ لوگ یہاں نماز قائم کریں۔ کیا ہے اولاد کی بستی میں بسانے کا مقصد؟ نماز قائم کریں۔ ہمارا کیا ہے؟ ڈگریاں، پیسے، اصل مقصد نماز قائم کریں گے تو ضرور دنیا ان کو پیروں میں آ جائے گی۔ لہٰذا تو لوگوں کے دلوں کو ان کا مشتاق بنا اور انہیں کھانے کا پھل دے، شاید کہ یہ شکر گزار بنے۔ پروردگار تو جانتا ہے جو کچھ ہم چھپاتے ہیں اور جو ہم ظاہر کرتے ہیں، اور واقع اللہ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے، نہ زمین میں اور نہ آسمانوں میں۔ شکر ہے اس خدا کا جس نے مجھے اس بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق جیسے بیٹے دیے۔ حقیقت یہ ہے کہ میرا رب ضرور دعا سنتا ہے۔ اے میرے پروردگار مجھے نماز قائم کرنے والا بنا، میری اولاد میں سے بھی ایسے لوگ اٹھا جو یہ کام کریں۔ پروردگار میری دعا قبول فرما، ربنا تقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، آمین یا رب العالمین۔ اب یہ ظالم لوگ جو کچھ کر رہے ہیں، اللہ کو تم اس سے غافل نہ سمجھو، اللہ تو انہیں ٹال رہا ہے اس دن کے لیے جب یہ حال ہوگا کہ آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، سر اٹھا کر بھاگے چلے جا رہے ہوں گے، نظریں اوپر جمی ہوئی ہوں گی، دل اڑے اڑے رہیں گے۔ قیامت میں کافروں کا منظر بتایا جا رہا ہے، اللہ نہ کرے کہ ہم اس میں شمار ہوں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دن سے تم انہیں ڈراؤ جبکہ عذاب انہیں آ لے گا۔ اس وقت یہ ظالم کہیں گے کہ اے ہمارے رب ہمیں تھوڑی سی مہلت دے دے، ہم تیری دعوت کو لبیک کہیں گے اور رسولوں کی پیروی کریں گے، مگر انہیں صاف جواب دے دیا جائے گا، کیا تم وہی لوگ نہیں ہو جو اس سے پہلے قسمیں کھا کھا کر کہتے کہ ہم کو کبھی زوال آنے والا نہیں ہے؟ ہمارے کبر کو اللہ گناہ کو بات کر رہے ہیں۔ حالانکہ تم ان قوموں کی بستیوں میں رہ بس چکے تھے جنہوں نے اپنے اوپر آپ ظلم کیا تھا، اور دیکھ چکے تھے کہ ہم نے ان سے کیا سلوک کیا تھا۔ ان کی مثالیں دے دے کر ہم تمہیں سمجھا چکے ہیں۔ انہوں نے اپنی ساری ہی چالیں چل دیکھی، مگر اس کے ہر چال کا توڑ اللہ کے پاس تھا، اگرچہ ان کی چالیں ایسی غضب کی تھیں کہ پہاڑ ان سے
ٹل جائیں. کیسی قوموں کی ہم دیکھ کر آ رہے, قومیات سب قوموں کے کیسی کیسی چالیں چلے, اللہ اف میں ان کو اڑا دیا, قریشوں کو اڑا دیا. اللہ کافروں کو اڑانے والا ہے, حق کو قائم کرنے والا ہے. اللہ ہمیں حق کے ساتھ نصیب فرمائے. بس اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, تم ہرگز گمان نہ کرو, اللہ کبھی اپنے رسولوں سے کہے ہوئے وعدوں کے خلاف نہیں کرتا. پکا پرومس, اللہ کا پرومس. اللہ زبردست ہے, انتقام لینے والا ہے. ڈراؤ انہیں اس دن سے جب کہ زمین اور آسمان بدل کر کچھ سے کچھ کر دیے جائیں گے, اور سب کے سب اللہ واحد قہار کے سامنے بے نقاب حاضر ہوں گے. رب العالمین ہے, الرحمن الرحیم ہے. قیامت کے دن کیا الفاظ اللہ تعالیٰ استعمال کرے, اللہ واحد القہار, بے نقاب, حساب لینے والا, قہار میں ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس روز کی سختیوں سے بچائے. اس روز تم مجرموں کو دیکھو گے کہ زنجیروں میں ہاتھ پاؤں جکڑے ہوئے ہوں گے, تارکول کے لباس پہنے ہوئے ہوں گے, اور آگ کے شعلے ان کے چہروں پر چھا رہے ہوں گے. یہ اس لیے ہوگا کہ اللہ ہر متنفس کو اس کے کیے ہوئے بدلے دے گا. اللہ کو حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی. اللہم حاسبنی حسابا یسیرا. تو کرنا کیا ہے, ان تمام چیزوں کو دیکھ کر ڈر محسوس ہو رہا کرنے والی آیت پڑھ لیجئے. یہ ایک پیغام ہے سب انسانوں کے لیے, اور یہ بھیجا گیا ہے اس لیے کہ اس کے ذریعے سے خبردار کر دیا جائے, اور وہ جان لے کہ حقیقت میں خدا بس ایک ہی خدا ہے. جو عقل رکھتے ہیں وہ ہوش میں آ جائیں گے. آیا ہوش پڑھ کے سورہ ابراہیم, اتنے سارے سورے پڑھ کے. اللہ تعالیٰ سے ہم سب دعا کرتے ہیں کہ یہ جو بلاغ کی کتاب ہے, یہ قرآن جو کتاب اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں ھذا بلاغ للناس, یہ جو کتاب ہے, یہ جو پیغام ہے, پیغام پہنچانے کی چیز ہوتی ہے, پیغام چھپانے کی چیز نہیں رہتی ہے. میسیج ہے جو دنیا کو پہلانا ہے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے یہ قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو ڈرا کر اویئر کر کو اللہ کی طرف لانا ہے. ہاں یقین مانیے, صرف پیغام پہنچانا, جج نہیں کرنا ہے. ہاں عقل والے جس سے شعور لیں گے, آپ سب کو بلائیں گے, صرف عقل والے جس کو آخرت کی فکر رہتی, دنیا کی چیزوں کو نہ چھوٹا سمجھتا, انہوں جو ہے نا اس پر لبیک کہیں گے. الحمدللہ ہمارے پاس 10 منٹ ہے. سورہ ہجر انشاءاللہ ہم شروع کر دیتے ہیں باذن اللہ تعالی. سورہ ہجر کا میں تھوڑا سا تعارف آپ کے سامنے بیان کرتی ہوں. یہ جو سورہ ہے, سورہ ہجر میں اصحاب ہجر کا ذکر ملے گا. اصحاب ہجر سے مراد قوم سمود ہے, کیونکہ ہجر اس کا مرکزی شہر تھا. مرکزی شہر کا ہجر کیا ہے بولے تو مرکزی شہر تھا قوم سمود کا, اتنا یاد رکھنا ہے, ٹھیک ہے. تبوک کے راستے میں کھنڈرات جو موجود ہوتے ہیں, اسی بنسبت سے اس سورہ کا نام سورۃ الحجر رکھا گیا ہے. یہ بھی ایک مکی سورت ہے, اور اس سورت میں بھی سورہ ابراہیم کی طرح سے ہی مختلف دلائل سے کفار پر اتمام حجت کی گئی ہے, اور ساتھ ہی اہل ایمان کو حوصلہ بتایا گیا ہے. ٹھیک, اب شروع کرتے ہیں. دیکھتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے اس سورے میں کیا پیغام دینا چاہتے ہیں. ہم کتنے اپنے لیے عقل کا پیغام لیے. سورہ ابراہیم بہت ہی پیاری سورت ہے, میں اس کو سمرائز کرنا چاہ رہی تھی, لیکن یاد رکھنے کے پوائنٹس اگر یاد رکھ لیجیے. شیطان قیامت کے دن کھلے منہ سامنے آنے والا ہے, اس کا پورا یہ ختم ہو جانے والا چالا. اور سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ کیا بول رہا ہے, علم والے اندھیرے سے اجالے کی طرف آنے والے ہیں. شکر گزارا گیا ہے, مومن اور کافر کا کمپیریزن بتایا گیا, اور بہترین ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے قرآن کا پیغام ہمارے سامنے بیان کیا ہے. ٹھیک, وہ تھا سورہ ابراہیم کا سمری. سورہ ہجر میں نے بتا دیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را, یہ آیات ہے کتاب الہی اور قرآن مبین کی. بعید نہیں ہے کہ یہ ایک وقت وہ آ جائے جب وہی لوگ جنہوں نے آج دعوت اسلام کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے, پچھتا کر کہیں گے کاش ہم نے اسے تسلیم کم کر دیا تھا. اب بھی 52 آیات میں کیا پڑھ کو ہے دیکھو. یہ ایک پیغام ہے انسانوں کے لیے, اور بھیجا گیا ہے اس میں جو ذریعے خبردار کرے. قیامت کے دن حسرت کریں گے یہ لوگ. یہ جو دنیا سے انکار کرنے والے ہیں, دیکھیے وہ قیامت کے دن حسرت کرنے والے ہیں. کاش ہم نے سر تسلیم کر لیا ہوتا, چھوڑ دو انہیں, کھائیں پیے مزے کریں, بھلا میں ڈالے رکھے ان کو جھوٹی امیدوں نے. ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا کہ ان میں سے پہلے جس بستی کو وہ بھی ہلاک کیا گیا ہے, اس کے لیے ایک خاص مہلت عمل لکھی گئی. ہر انسان کی جس طریقے سے ایک مہلت ہوتی ہے, ایک مہلت زندگی ہوتی ہے, ہر قوم کی بھی ایک مہلت زندگی ہے. سمجھ آنا چاہیے ہم سب کو, یہ بات کا علم ہونا چاہیے. میں نے بار بار قوموں کے تعلق سے اس بات کو کوٹ کروایا ہے. اچھا, یہ حسرت دیکھ کر میں نے اپنے لیے کچھ پوائنٹ لکھا ہے. قیامت میں تو حسرت کریں گے, کیا دنیا میں بھی ہم ایسا رول ماڈل پریزنٹ کر سکتے ہیں کہ لوگ ہمارے کو مسلمانوں کو دیکھ کر
حسرت کرنے والے بنے. کاش ہم لوگ بھی مسلمان ہوتے, کاش ہم بھی کلمہ گو بنائے. یاد رکھیے کیا 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 پوائنٹ کرنے سے ہو سکتے ہیں, میں نے اپنے لیے کچھ کلوز لکھے. جب مسلمان اپنی اصل شکل میں اسلام کو پیش کریں, جب اسلامی ممالک میں اسلام کی وجہ سے خیر نافذ ہو, وہاں پر برکات نافذ ہو, اور لوگ وہاں پہ پیس اینڈ ٹرانسپلنسی, پیس اینڈ کیا بولیں گے, پروسپیرٹی محسوس کرنے لگے, اور ہر گھر میں, مسلمان گھر میں ماں باپ کا وہ مقام دیا جائے, تو بوڑھے لوگ دوسرے فیملی کے بولیں ہاں مسلمان بچے اپنے ماں باپ کو کیا عزت دیتے, بھائی کیا شان ہے ان کا, کیا محترم ہے, حالانکہ وہ کچھ اپنے ہاتھ سے کھا بھی نہیں سکتے, بچے کیا عزت کرنے والے. وہ ماں باپ جو اپنے بچوں کو اس طریقے سے ٹرین کریں گے, واقعی میں بچے بولے ہاں مسلمان ماں باپ بہت اچھے رہتے. یہ پیش ہم کر سکتے ہیں میری بہنوں. آج کل بھی میں نے اس چیز پر بتایا, شوہر اور بیوی کا اتنا پیارا تعلق ہو کہ نان مسلمس بولے ارے ان کے پاس تو روز ویلنٹائن ہوتا, بھائی ان لوگ روز اینیورسریز بناتے ہیں, کیا ایک دوسرے کو گریٹ کرتے ہیں, کیا ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. آج بھی ہم یہ نموزہ پیش کر سکتے ہیں. آپ اٹھا کر دیکھ لیے, حضرت عائشہ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک پیالے سے پیا کرتے تھے. سبحان اللہ. باپ کا رشتہ, ماتھے کو چومنا اور اپنی جگہ پر اٹھ کو بٹھانا بیٹی کو, یہ تھا ہمارا کردار, جسے دیکھ کر نان مسلم بھی رش کرنے لگتے. آج کے مسلمان یہ وہ مسلمان ہے جسے دیکھ کر شرمائے. اچھا ہوا بھی بولنے کے واسطے, ان کو کاٹو, ان کو ہٹاؤ, ان کو مٹا دو, ان لوگوں کا دین کیا ہے. کون ان کو جا کر بولے, ہم پیش کرے, ہم ایسا ماڈل پیش کرے, ہمارے کیسز زیادہ, ہمارے جو ہے نا ڈیورسز کیسز زیادہ, ہمارے قتل کے کیسز زیادہ, ہمارے لوگاں جاہلاں, ہمارے بستیاں گندے, تو obviously یہ پیغام تم کو ملنا ہی تھا. غلطی ہماری ہے, سدھرنا بھی ہمارا کچھ ہے. کوئی بھی ایکسٹرنل فورسز اس میں کچھ بھی رول نہیں پلے کر رہا, بلیم گیم کھیلنا چھوڑنا ہے, سدھرنے کی کوشش کرنا ہے, اور سدھار مجھ سے ہوگا. ہر کوئی اپنی ذات سے شروع کرے. آیت نمبر 4 سے لے کر 8 تک اللہ سبحانہ تعالیٰ امتوں کے تعلق سے بتاتے ہیں, کوئی قوم نہ اپنے وقت مقررہ سے پہلے ہلاک ہو سکتی ہے, اور نہ اس کے بعد کوئی چھوٹ سکتی ہے. یہ لوگ کہتے ہیں کہ اے وہ شخص جس پر ذکر نازل ہوا ہے تو یقیناً دیوانہ ہے, اگر تو سچا ہے تو ہمارے سامنے فرشتوں کو لے آ, کیوں نہیں لاتا, ہم فرشتے کو یوں ہی نہیں اتار دیتے, وہ جب اترتے ہیں تو حق کے ساتھ اترتے ہیں, اور پھر لوگوں کو مہلت نہیں دی جاتی. رہا وہ ذکر تو اس میں ہم نازل کیا ہے, ہم خود اس کے نگہبان ہیں. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. آیت نمبر 9, ہجر کی آیت نمبر 9 یاد رکھیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود قرآن شریف کی حفاظت کا ذکر لمحہ لیا ہے, اور ذکر میں قرآن بھی آتا ہے, اس کی تفسیر بھی آتی ہے, اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی آتے ہیں, کیونکہ صرف قرآن ورڈ استعمال نہیں ہوا, ذکر ورڈ استعمال ہوا. اس کی تشریح میں آپ کے سامنے بتا رہی ہوں. untouched, unchanged, unpolluted, undilated, authentic کلام, ان کا بیسٹ ورژن ہمارے سامنے. کوئی ایسی کتاب نہیں ہوتی. صرف یہ ایک بات پر کئی لوگ مسلمان ہوئے کہ قرآن کا کوئی ریوائز ورژن نہیں, کوئی ریوائز ورژن نہیں ہے, ویراز دوسرے لٹریچر کا بہت سارے ریوائز ورژن ہے. ہاں ایز اٹ از ہے, اس کا اولڈسٹ ورژن آپ اٹھا کے لکھیے, صفحہ عثمانی اٹھا کر لکھ لیجیے, تو سیم وے. تو یہ بھی بہت بڑی کرامت ہے جو دعویٰ کے لیے استعمال ہوتی ہے, اور ہمارے ایمان کو بڑھانے والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے قدیم لٹریچر کو اتنی بہترین طریقے سے محفوظ رکھا ہے. جو بھی کرتا ہے عذاب نازل ہوتا ہے, اور وہ نصف و نابود ہو جاتا ہے. قیامت تک اللہ تعالیٰ اس کو حفاظت کرنے والے ہیں. آن دا ادر ہینڈ, جو اس کو پڑھنے والے, جو اس کو صحیح ماننے والے ہیں, کامیاب ہی کامیاب. چوز کر لیجیے اگینسٹ یا فیور. آیت نمبر 10, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہم تم سے پہلے بہت سی گزری ہوئی قوموں سے رسول بھیج چکے ہیں. کبھی ایسا نہیں ہوا ہے کہ ان کے پاس کوئی رسول آیا اور اس کا مذاق نہ اڑایا گیا. مجرمین کے دلوں میں تو ہم اس کے ذکر کو اسی طرح سلاخ مانند گزارتے ہیں, وہ اس پر ایمان نہیں لائے گا. قدیم اس کے خماش کے لوگوں کا یہی طریقہ چلا آ رہا ہے. پرانے لوگوں میں وہی, ابھی کے لوگوں میں وہی رویہ اختیار کرتے ہیں کافراں. اگر ہم ان پر آسمان کا کوئی دروازہ کھول دیتے اور وہ دن دہاڑے ان میں چڑھنے لگتے, تب بھی وہ یہی کہتے کہ ہماری آنکھوں کا دھوکہ ہو رہا ہے, بلکہ ہم پر جادو کیا گیا ہے. یہ ہماری کار فرمائی ہے کہ آسمان میں ہم نے بہت سے مضبوط قلعے بنائے ہیں, ان میں دیکھنے والوں کے لیے مزین کیا. ہر شیطان مردود سے اس کو محفوظ کر دیا ہے, کوئی شیطان اس میں راہ نہیں پا سکتا الا یہ کہ کچھ سن گن لے, اور جب وہ سن گن لیتے ہیں, لگنے کی کوشش کرتے ہیں, تو ایک شعلہ روشن اس پر بچھا دیا جاتا ہے, اس کا پیچھا کرتا ہے.
اور ہم نے زمین کو پھیلا دیا ہے، اس میں پہاڑ جما دیا ہے، اور اس میں ایک ہر نوع کی نباتات کو ٹھیک ٹھیک نپی تلی مقدار کے ساتھ اگائی ہے، اور اس میں معیشت کے اسباب فراہم کیا ہے تمہارے لیے بھی اور ان بہت سی مخلوقات کے لیے بھی جو جن کا وہ رازق ہے۔ آیت 16 سے لے کر 18-19 تک جو ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی آیت افاقی یعنی کریشن کا ذکر فرمایا ہے۔ اس کو آپ غور سے دیکھ لیجئے۔ اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ نہ صرف ان تاروں کو روشن کرنے کا اور خوبصورتی کا ذریعہ بنایا ہے، بلکہ یہ میٹریوٹس کی شکل میں جو ہم کو نظر آتے ہیں، وہ شیطان مردود جب اس کے پاس سننے آتا ہے تو وہ شہاب ثاقب جو ہے نا، وہ پروٹیکشن کے لیے، سیکیورٹی کے لیے وہاں پر لگایا گیا ہے۔ آگے آیتوں میں بھی اس کا ذکر آنے والا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں نہ صرف خوبصورتی ہے، بلکہ اللہ کی مشیت بھی اور بہت ساری حکمتیں پوشیدہ ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک بیلنس لیول پر ایک پراپر پروپورشن اور پراپر ریشیو میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دنیا کی تخلیق کی ہے۔ کوئی چیز ایسی نہیں ہے اس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہو، ٹھیک ہے، یہ ہم یہ رکو کمپلیٹ کر لیتے ہیں۔ جس کے پاس ہمارے خزانے نہ ہو، اور جس چیز کو بھی ہم نازل کرتے ہیں ایک مقررہ مقدار میں نازل کرتے ہیں۔ ایک ریشو، آکسیجن ریشو ایٹموسفیئر میں دیکھ لیجئے، اور یہ جو تمام چیزوں کا جو ریشو ہے، واٹر میں ہائیڈروجن آکسیجن کا ریشو، ایک ہائیڈروجن بن گیا، ایک بڑھ گیا تو پھر وہ ایک الگ آئٹم بن جاتا ہے، H3 ہو جاتا ہے، تو پھر ایک الگ اوزون لیئر میں چلے جاتا ہے، اوزون بن جاتا ہے نا۔ ہم سب کو یہ فارمولیز پتہ ہے کہ ایک پرٹیکولر ریشیو میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس چیز کو پتہ ہے۔ ہمارے ہمارے ہارٹ بیٹس ایک پرٹیکولر ریشیو ہے، ہمارا بلڈ شوگر ریشیو ہے، ہر چیز کی مقدار اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مینٹین کر کے رکھے۔ سبحان اللہ، ہم جس میں پیدا ہے۔ سائنٹسٹ بتاتے ہیں کہ اگر ایک ریشیو بھی بڑھ جاتا تو دنیا میں آکسیجن لیول بڑھ جاتا تو آگ لگ جاتی، سبحان اللہ، کمبشن ہو جاتا تھا، اور بہت سارے فیکٹرز ہیں سائنٹیفکلی اگر اس کا ڈسکس کیا جائے تو، کیونکہ ہم دور قرآن سے گزرے، جلدی سے دیکھ لیتے ہیں۔ بار آور ہواؤں کو ہم ہی بھیجتے ہیں، پھر آسمان سے پانی برساتے ہیں، اور اس پانی سے تمہیں سیراب کرتے ہیں۔ اسی دولت کے خزانہ دار تم نہیں ہو۔ زمین اور زندگی اور موت ہم دیتے ہیں، اور ہم ہی سب کے وارث ہونے والے ہیں۔ پہلے جو لوگ تم میں سے گزرے ہوئے ہیں ان کو بھی ہم نے دیکھ رکھا ہے، اور بعد کے آنے والے بھی ہماری نگاہ میں۔ یقیناً تمہارا رب ان سب کو اکٹھا کرے گا، جو وہ حکیم بھی ہے اور علیم بھی ہے۔ آیت نمبر 25 تک ہم یہاں پر رکتے ہیں، رکو بھی مکمل ہوا ہے الحمدللہ۔ آپ کو کل کا اناؤنسمنٹ یاد رہے گا، مس نہیں کرنا ہے، اپنے ساتھ ایک ساتھی کو ضرور لے کر آنے کی کوشش کرنا ہے، تاکہ ہم اس کارواں کا حصہ بن سکیں، اور اس اللہ کے دین کے بلند کرنے میں کہیں نہ کہیں ہمارا بھی ایک رول ہو، ہم رہے نہ رہے، کوئی ہمارے پیچھے اس کار خیر و ثواب جاریہ کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے بہت ساری دعائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مہلت دے، اللہ تعالیٰ ہمیں حکمت دے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے کہ ہم مرتے دم تک اس کتاب سے جڑے رہیں، اس کے مطابق زندگی گزارے، اسی کو ہمارا ساتھی بنا دے قبر میں، اور اسی کے ذریعے سے ہمیں حشر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ آسانیاں عطا فرما دے، اور ایک ایک آیت کے ایک پڑھتے جائیں اور عمل کرتے جائیں، اور جنت کی سیڑھیوں میں چڑھنے والوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں شمار عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد نبی الامی وعلی آل محمد، سبحان اللہ وبحمدہ، عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحویل عافیتک وفجاء نقمتک۔ اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام وسیء الاسقام۔ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ اللہم اعوذ بک من زوال نعمتک وتحویل عافیتک وفجاء نقمتک وجمع سخطک۔ اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی ودنیای واہلی ومالی۔ اللہم استراتی وامن رواتی۔ اللہم حفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی، واعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی۔ اللہم عالم الغیب والشہادہ فاطر السماوات والارض رب کل شیء وملیکہ، اشہد ان لا الہ الا انت اعوذ بک من شر نفسی ومن شر الشیطان وشرکی وان اقترف علی نفس سوءا او اجرہ الی مسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کی یہاں پر آنا، بیٹھنا، سننا، سمجھنا اور عمل کرنے کی نیتوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے اندر سے ناشکری کے جذبات کو فلٹر کر کے ہم سب کو ٹاکسیفائی کر دے، اللہ سبحانہ ڈیٹاکسیفائی کر دے، اور ہم سب کے اندر شکر کے جذبات کو اللہ سبحانہ تعالیٰ امنڈ دے۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ان لوگوں میں سے شمار عطا فرمائے جو ہر چیز میں
میں آپٹمسٹک اور پازیٹیو پہلو کو دیکھ کر زندگی شکر گزاریوں کے ساتھ گزارنے والے ہوتے ہیں اور لوگوں کے لیے آسانیاں کرنے والے ہوتے ہیں، کفران نعمت کرنے والے اور عذاب حاصل کرنے والوں کو ناش شمار عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے ساتھ رحم کا معاملہ عطا فرمائے۔ ربنا ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے جائز خواہشات کو پورا عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں خیر عطا فرمائے اور تمام شر سے جس کو ہم جانتے ہیں ہم نہیں جانتے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ عطا فرمائے، کل میں شہادت کی موت عطا فرمائے، قبر اور حشر کے مراحل ہم سب کے لیے آسان فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی مرحومین پر اللہ تعالیٰ مغفرت کے فیصلے عطا فرمائے اور ان کے لیے ہماری یہ دعائیں اور ہمارا تمام چیز اللہ تعالیٰ ان کے لیے ثواب جاریہ کا ذریعہ بنا دے، اللہ تعالیٰ ہمارے مرنے کے بعد بھی ہمارے پیچھے دعا کرنے والے اور ثواب جاریہ کے ذریعہ بنا دے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے جانوں اور مالوں کو اپنی راہ میں قبول عطا فرمائے، آمین ثم آمین، سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ، وجزاک اللہ خیرا کثیرا۔